الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إِلَّا قَلِيلًا مِّنكُمْ وَأَنتُم مُّعْرِضُونَ صدق اللہ العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ محترم ناظرین کرام، بزرگان دین اور میری عزیز ماؤں اور بہنوں، بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں آپ کا میزبان عبدالوہاب آپ کو پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، آلموسٹ 5 دنوں کے بعد ملاقات ہو رہی ہے، اور کل میں گھر سے نکلا، بس حضرت علی کا ایک قول ہے نا، عرفت ربی بکسر العزائم، کہ میں نے اپنے رب کو پہچانا اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے۔ تو A406 پہ گاڑی خراب ہوگی، بریک ڈاؤن ہو گیا، اے والوں کو بلایا، ان کے آنے میں اتنا ٹائم لگ گیا، پھر گاڑی کو ٹو کر کے ورک شاپ پہنچانا، اور اسی اثنا میں پورا وقت گزر گیا، رات کو تقریباً 10 بجے کے قریب گھر پہنچا۔ تو افسوس اس بات کا کہ چلیں گاڑیاں خراب ہوتی رہتی ہیں اور اس میں تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے، یہ تو زندگی کے معمولات ہیں، لیکن آپ حضرات سے ملاقات نہیں ہو سکی، کل پروگرام نہیں کر سکا۔ بہت سارے دوست احباب نے آج فون کیا آفس میں، اور موبائل فون پہ فون آیا کہ بھئی کیا وجہ ہوئی، پروگرام کیوں نہیں کیا، کیا ہو گیا؟ تو ایسا کچھ نہیں ہوا، الحمدللہ میں ٹھیک ٹھاک ہوں، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ بس آپ حضرات جس طرح سے مس کرتے ہیں اسی طرح سے میں نے بھی آپ حضرات کو مس کیا۔ یہ ہمارا آپس کا ایک تعلق ہے، محبت کا، پیار کا، اللہ تعالیٰ اس کو قائم و دائم رکھے۔ ناظرین، انسان جو ہے وہ، اگر میں یہ کہوں کہ ایک سوشل اینیمل ہے، یعنی ویسے تو انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے فلسفیوں کی زبان میں، جو فلسفی ہیں ان کے نزدیک سارے کے سارے لوگ حیوان ہیں، ان میں سے انسان ایک حیوان ناطق ہے۔ مطلب کیا کہ یہ بات کرتا ہے، اظہار کرتا ہے مافی ضمیر کا، اور اس کے پاس تکلم کی طاقت ہے، اور یہ بہت زیادہ پلان کرتا ہے، سوچتا ہے، غور و فکر کرتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو انسان بنایا، اشرف المخلوقات بنایا، اللہ تعالیٰ نے اس کو عزت عطا فرمائی، اس کو تکریم عطا فرمائی، اور اس کو اپنا نائب بنایا، اپنا خلیفہ بنایا۔ لیکن ناظرین، انسان جو ہے وہ اکیلا زندگی نہیں گزار سکتا۔ کوئی انسان کہے کہ بھئی میں دنیا میں اکیلا آیا ہوں تو میں اکیلا ہی رہوں گا، اور مجھے ماں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے باپ کی ضرورت نہیں ہے، مجھے بہن بھائیوں کی ضرورت نہیں ہے، مجھے کسی کی ضرورت نہیں ہے، میں بس اکیلا ہی ٹھیک ہوں اور میں اکیلا زندگی گزار لوں گا۔ ناظرین، ایسا ممکن نہیں ہے، ایسا پاسبل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی جبلت کے اندر بہت ساری چیزوں کا رکھا ہے، ان میں سے اس کے اندر محبت کو بھی رکھا ہے، اس کے اندر الفت کو بھی رکھا ہے، اس کے اندر ایک دوسرے انسان اور دوسرے جو ساتھی ہیں ان کی انسیت کو بھی رکھا ہے۔ اور اسی لیے آپ دیکھیں، حضرت آدم علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت کے اندر پیدا کیا، تو آدم علیہ السلام جنت کے اندر ہیں، اور جنت آپ سمجھتے ہیں، میں بھی سمجھتا ہوں کہ اللہ رب العزت کی رضا کا مقام ہے، تمام کی تمام آسائشیں، نعمتیں وہاں موجود ہیں، اور انسان جنت کے اندر ہے۔ حضرت آدم جنت میں اکیلے گھوم رہے ہیں، پھر رہے ہیں۔ تھوڑے دنوں بعد اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرتے ہیں کہ یا اللہ، میں اکیلا ہوں اور دل نہیں لگتا، کوئی ہونا چاہیے دل لگانے والا، الفت والا، جس سے میں انسیت کروں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں تو ایک تو پہلے نقطہ سمجھ لیں کہ انسان جنت میں بھی ہو اور اکیلا ہو تو جنت میں بھی مزہ اس کو نہیں آتا، تو لہذا وہاں بھی وہ چاہتا ہے کہ اس کا ساتھی کوئی نہ کوئی وہاں پہ ہو، جس کے ساتھ وہ دل لگی کرے، جس کے ساتھ وہ اپنے اظہار معافی ضمیر کرے، جس سے وہ بات چیت کرے، کوئی الفت ہو، کوئی انسیت ہو، محبت ہو۔ تو اللہ تعالیٰ سے جب گزارش کی تو اللہ تعالیٰ نے حضرت حوا کو پیدا کیا۔ تو ناظرین، تو یہ اس کائنات میں تو نہیں، یہ تو جنت کے اندر، بلکہ اس کائنات میں آنے سے پہلے حضرت آدم علیہ السلام کے اللہ تعالیٰ نے جو سب سے پہلا رشتہ قائم کیا، پیدا کیا، وہ میاں اور بیوی کا پیدا کیا۔
یعنی ماں باپ کا رشتہ، اولاد کا رشتہ، یہ سارے رشتے بعد میں پیدا کیے ہیں۔ پہلا رشتہ اللہ تعالیٰ نے میاں بیوی کا پیدا کیا۔ تو آپ اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ میاں بیوی کا رشتہ کتنا اہم ہوتا ہے، کیونکہ میاں بیوی کے ایک مرد اور عورت کے نکاح کے تعلق سے جو رشتہ قائم ہوتا ہے تو سارے رشتے اسی کے بعد قائم ہوتے ہیں۔ ایک اجنبی مرد ہے، ایک اجنبی عورت ہے، وہ دونوں آپس میں ملتے ہیں، نکاح کرتے ہیں۔ اب نکاح کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو اولاد دے رہا ہے، تو اب وہ دونوں میاں بیوی کے ساتھ ساتھ ماں باپ بن گئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد میں سے اور اولادیں دی، تو وہ ان اولادوں کا آپس میں رشتہ کس کا ہو گیا؟ بہن بھائیوں کا ہو گیا۔ یعنی یہ رحم کے رشتے ہوتے ہیں جو ایک ماں باپ کے نطفے سے پیدا ہوں، ماں کے رحم سے، صلب باپ کے صلب سے پیدا ہوں، ان کو کیا کہا جاتا ہے؟ ذوی الارحام۔ یعنی یہ وہ رشتے ہیں جو ایک رحم کے اندر سے پیدا ہوئے ہیں۔ تو لہٰذا اسی لیے آپ دیکھیں بہن بھائیوں میں آپس میں کھچاؤ ہوتا ہے، محبت ہوتی ہے، الفت ہوتی ہے۔ کل میرا دوست ہے، جب میں ایک جگہ پھنس گیا، جب ورکشاپ کے باہر گاڑی کھڑی کر کے پھنسا، تو میں نے اپنے ایک دوست کو فون کیا، وہ آ کے مجھے لے کے گیا۔ تو اس نے کہا یار بڑے دن ہو گئے تم میرے گھر نہیں چلے، تو وہ اپنے گھر میں لے کے گیا چائے۔ میں نے کہا چائے پلاؤ گے تو چلتا ہوں، تو اس نے ماشاءاللہ چائے بنائی، اور چائے میں نے کہا کہ یار تم الائچی بھی ڈال دو، ادرک بھی پیس کے ڈال دو، لونگ بھی ڈال دو، اور زعفران بھی ڈال دو، اور کافی 15-20 منٹ تک اس کو پکاؤ، پھر وہ چائے پیتے ہیں۔ کیونکہ میرا دماغ جو ہے وہ انتہائی درجے تھک چکا تھا اس سارے پروسیس کے اندر۔ تو جب میں اس کے گھر میں گیا ناظرین، تو اس کی بھی بیٹی پیدا ہوئی ہے، بہت چھوٹی سی ہے، اس کی 3 بیٹیاں ہیں اور ایک بیٹا ہے۔ تو اس کی بیٹی سو رہی تھی، تو اس کی جو دوسرے بچے تھے وہ بھی چھوٹے ہی ہیں، 2-2 سال کا فرق ہے، وہ اس چھوٹی بچی کے ساتھ چمٹ کے سو رہے ہیں، اس کو اٹھا رہے ہیں، اس کو پیار کر رہے ہیں۔ تو میں ذرا گھبرا رہا تھا، میں نے کہا یار یہ تیری بچی بھی 2 مہینے کی بھی نہیں ہے، تو یہ بچے، اس کو کہتا ہے نہیں یہ بچے تو ہر وقت اس کے ساتھ کھیلتے رہتے ہیں، اور ہر وقت، اور یہ بھی ان کے ساتھ خوش رہتی ہے۔ تو لہٰذا آپ دیکھیں کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ دلوں کے اندر محبت ڈال دی ہے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے اندر آپس میں پیار ہے، محبت ہے، الفت ہے، وہ اس کو چھیڑ نہیں رہے، اس کو مار نہیں رہے، اس کو تکلیف نہیں پہنچا رہے، اس کے ساتھ کھیل رہے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کس نے پیدا کیا؟ یہ اللہ رب العزت نے پیدا کیا۔ تو ناظرین اب انسان دیکھیں، انسان جب دوسرے انسانوں کے ساتھ اس کا رہنا ضروری ہوتا ہے۔ سم ٹائم آپ کو ایک عورت کہے کہ میں تنہا زندگی گزاروں گی، تو کب تک گزارے گی؟ ٹھیک ہے وہ گزار لے، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل تنہا ہوگی، اس کے والد کا بھی انتقال ہو جائے گا، والدہ کا بھی انتقال ہو جائے گا، اور اس کے بہن بھائی بھی اپنی دنیا میں چلے جائیں گے، تو وہ تنہا ہوگی، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی، تو وہ ایک ایسی زندگی گزار رہی ہوگی کہ جس کے اندر کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور پھر اسی طرح سے ایک شخص کہے کہ جی مجھے بھی شادی نہیں کرنی، میں بھی تنہا زندگی گزاروں گا، تو ٹھیک ہے گزار، لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بالکل اکیلا اور تنہا ہوگا، اور پھر اس کے لیے کوئی دعا کرنے والا بھی نہیں ہوگا، اس کی کوئی اولاد نہیں ہوگی۔ جب اس کا انتقال ہو جائے گا تو کوئی اس کا نام لینے والا بھی نہیں ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ پورا ایک نظام بنایا ناظرین، اور اسی نظام کے تحت انسانیت کی بقا رکھی کہ انسان نکاح کے ذریعے سے جو ہے ان کا وجود ہوگا اور نسل انسانی کی بقا ہوگی۔ تو میں جو آپ حضرات کے سامنے جو پوائنٹ بیان کرنا چاہتا ہوں کہ اب جب انسان آپس میں رہیں گے، آپس میں ان کی رشتہ داریاں قائم ہوں گی، اور ان کے آپس کے اندر جو ہے وہ بڑھتے بڑھتے ایک کنبہ ہوگا۔ ایک شخص پہلے انفرادی شخص ہوتا ہے، وہ شوہر بنتا ہے، شوہر بننے کے بعد اب وہ باپ بنتا ہے، باپ بننے کے بعد اب وہ سسر بنتا ہے، سسر بننے کے بعد اب وہ دادا بنتا ہے یا نانا بنتا ہے۔ اب آپ دیکھیں اب اس کی اولاد ہے، اولاد کی اولاد ہو رہی ہے، اسی طرح خاتون ہیں، وہ ایک خاتون ہیں، پھر وہ ایک ماں ہیں، بیوی ہیں، ماں ہیں، نانی ہیں، دادی ہیں، پردانی ہیں، پردادی ہیں۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ ان کا ایک بہت بڑا کنبہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ دیکھیں میرے والد صاحب کہ ہم یعنی جو ہم سگے بہن بھائی جو ہیں، وہ ہم 11 سگے بہن بھائی، ایک بہن کا انتقال ہو گیا لیکن الحمدللہ ابھی 10 زندہ ہیں۔ اب ان 10 کی جو ہے اگر بیویاں اور شوہروں کو ملا لیا جائے تو 20 ہو گئے، اور ان کی اولادوں کو اگر ملا دیا جائے تو 34 تو بچے ہیں اور 20 ہم ہیں، اور 34 اور 20 کتنے ہو گئے؟ یہ ہو گئے 54۔ اب آپ دیکھیں 54 لوگ جو ہے وہ ہمارے خاندان کے ہیں اس وقت، اور اس میں یعنی یہ ایک میرے والد اور والدہ کی اولاد ہیں۔ تو اب ان کے اچھا بھی وہ جو میری جو بھتیجیاں ہیں بڑی، جن کی شادی ہوگی، ان کے اگر بچوں کو ملا لیا جائے تو 3 بچے اور ملا لیں تو 57 ہو گئے۔ تو لہٰذا اسی طریقے سے جو ہے یہ اور 2 کے اور کو بھی ملا لیا جائے تو یہ ہو گئے 59۔ تو لہٰذا اب دیکھیں کس طریقے سے یہ خاندان جو ہے وہ بڑھ رہا ہے۔ تو عرض یہ کرنی ہے کہ جب خاندان بڑھتا ہے تو اس کے اندر رشتے ہوتے ہیں،
کوئی چاچا ہے، کوئی ماموں ہے، کوئی پھوپھا ہے، کوئی پھوپھی ہے، اور کوئی خالہ ہے، کوئی خالو ہے، تو یہ سارے رشتے ہوتے ہیں۔ پھر بہن بھائیوں کے بچوں کے آپس میں رشتے ہوتے ہیں، وہ کزنز برادرز ہوتے ہیں، اور ان کے آپس میں تعلقات ہوتے ہیں۔ تو لہذا اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو ایک دوسرے کے حقوق کا خیال رکھو۔ اسلام کے اندر بنیادی طور پر کیا چیز ہے، جو میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی آیت تلاوت فرمائی، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، کہ اللہ نے یہ عہد لیا تھا بنی اسرائیل سے۔ اللہ قرآن میں ارشاد فرما رہے ہیں۔ اب بنی اسرائیل کون ہیں؟ بنی اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت یوسف علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے، ان کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں ہم نے بنی اسرائیل سے یہ عہد لیا تھا کہ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ، کہ تم عبادت نہیں کرو گے اللہ کی، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، کہ تم اپنے والدین کے ساتھ احسان کرو گے، حسن سلوک کرو گے۔ پھر وَذِي الْقُرْبَى، اور جو تمہارے قریب رشتہ دار ہیں۔ اب قریب رشتہ داروں میں سب سے پہلے آپ کے بہن بھائی ہیں جو ذوی الارحام ہیں، اور پھر بھائی کا بھائی سے رشتہ زیادہ ہے یا بھائی کا بہن سے رشتہ زیادہ ہے، تو کمزور کا رشتہ زیادہ ہے، یعنی اگر ایک شخص ہے، اس کے 2 بھائی ہیں 2 بہنیں ہیں، تو اس کا جو حق ہے، زیادہ حق جو کس کا ادا کرے گا، وہ بہن کا ادا کرے گا، کیونکہ بہن تھوڑی سی کمزور ہے، تو لہذا بہن سے زیادہ رشتہ ہوتا ہے بنسبت بھائی سے۔ لیکن ہمارے ہاں بھائی سے زیادہ رشتہ ہوتا ہے، بہن سے کم ہوتا ہے۔ بہن کو تو دھتکارا جاتا ہے، بہن کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں ہوتی، اور الٹا تو اس کے تو حقوق کھا لیے جاتے ہیں، اور الٹا اس کو جائیداد میں سے حصہ نہیں دیا جاتا۔ تو لہذا اب الاقرب فالاقرب، کہ بھئی آپ کے جو ہے بہن بھائیوں کا آپس میں رشتہ، پھر جو ہے اس کے بعد والد کے جو رشتہ دار ہیں، خاص طور پہ اس کے جو بھائی ہیں ان کا رشتہ، پھر ان سے بھی پہلے دادا دادی کا، نانا نانی کا، اسی طریقے سے ماموں کا، خالاؤں کا، ان کے رشتے جو ہیں وہ آپ کے زیادہ قریب ہیں۔ دیکھیں ایک ہوتا ہے چاچا اور ایک ہوتی ہے چاچی، تو چاچا کا رشتہ زیادہ ہے بنسبت چاچی کے، کیونکہ چاچا جو ہے وہ ہمیشہ چاچا ہی رہے گا، اور چاچی جو ہے وہ سکتا ہے طلاق ہو جانے کے بعد کسی دوسرے سے شادی کر لے تو وہ چاچی کسی اور کی بن جائے گی۔ اسی طرح سے ماموں کا رشتہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت مامی کے، کیونکہ ماموں تو ماموں ہی رہے گا ہمیشہ، لیکن مامی کی اگر طلاق ہو جائے اور مامی جو ہے شادی کر لے کسی دوسرے سے تو وہ کسی اور کی مامی چاچی بن جائے گی۔ اسی طرح سے خالہ کا رشتہ زیادہ ہوتا ہے بنسبت خالو کے، اور اس کے حق بھی زیادہ ہوتے ہیں، کیونکہ خالو کو جو رشتہ آپ کے ساتھ ملا ہے وہ خالہ کی وجہ سے ملا ہے۔ اسی طرح سے پھوپھا ہے، تو لہذا پھوپھی کا حق زیادہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ حقوق رکھے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، یعنی کہ پہلے کیا کرو، والدین اپنے اللہ کے حقوق کو ادا کرو، اللہ کی عبادت کرو، پھر جو ہے وہ والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، پھر جو قربا ہیں قریب رشتہ دار ان کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور پھر وَالْيَتَامَى، یتیموں کے ساتھ کرو۔ اگر کوئی آپ کا بھائی انتقال کر گیا اور اس کی اولاد چھوٹی ہے تو ان کا حق زیادہ ہے، آپ کے اوپر ان کے حقوق زیادہ ہیں۔ ہماری سوسائٹی میں کیا ہوتا ہے کہ بھائی کا انتقال ہو گیا اور اس کی جائیداد پہ قبضہ کر لیتے ہیں، اس کے بھائی کے بچے چھوٹے ہیں، یتیم ہیں، ان کے حقوق کو کھا جاتے ہیں اور ان کی وراثت کو کھا جاتے ہیں۔ تو یہاں قرآن کیا کہتا ہے، وَالْيَتَامَى، یتیم مطلقاً یتیموں کا کہا ہے، بھائی کا بیٹا، بھائی کی بیٹی، بہن کا بیٹا، بہن کی بیٹی اگر یتیم ہو جاتے ہیں تو ان کے حقوق اور یتامہ سے زیادہ بڑھ کر ہیں۔ آپ نے ان کے حقوق کو پورا کرنا ہے۔ ایک تو جو ان کے حقوق ہے نا، کہ جو ان کے والد کی جائیداد تھی، ان کا حصہ تھا، وہ تو ان کا حق ہے، اس سے ہٹ کر بھی آپ کے ذمہ ان کے حقوق ہیں۔ اگر آپ وہ ادا نہیں کرتے تو اللہ رب العزت کے ہاں آپ جواب دیں۔ وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ، تو پھر کن کے جو مسکین لوگ ہیں ان سب کا، تو ان سب کے حقوق کو ادا کرنا ہے۔ دیکھیں وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينَ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، اور لوگوں کے ساتھ اچھائی کے ساتھ پیش آؤ، اچھی طرح سے۔ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو۔ تو ناظرین یہ کیا وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ لوگوں کے ساتھ اچھے طریقے سے بات کرو؟ کیوں؟ اس لیے کہ 99% رشتے خراب ہوتے ہیں بد اخلاقی کے ساتھ، بد زبانی کے ساتھ، بد کلامی کے ساتھ، بد خوئی کے ساتھ، اور ان کے اندر کردار جسم کا کون سا حصہ ادا کرتا ہے؟ وہ زبان۔ آپ اپنے بھتیجے کے ساتھ ترش رویے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں، آپ اپنے بھانجے کے ساتھ ترش رویے کے ساتھ پیش آ رہے ہیں،
آپ جو ہے سختی کے ساتھ پیش آتے ہیں، آپ اپنے رشتہ داروں کے ساتھ جو ہے سختی، چاچا جو ہے بھتیجے کو سختی کے ساتھ بات کرتا ہے تو اس سے کیا ہو رہا ہے؟ نفرتیں پھیل رہی ہیں۔ اور جو ہے ماموں اپنے بھانجے کے ساتھ سختی کے ساتھ، اسی طرح بھانجا اور بھتیجا اپنے ماموں اور چچے کے ساتھ سختی کے ساتھ بات کرتا ہے، تو اس زبان سے کیا ہوتا ہے ناظرین؟ فساد پھیل جاتا ہے، اس زبان سے لڑائیاں ہو جاتی ہیں، جھگڑے ہو جاتے ہیں۔ ہماری پنجابی زبان میں اس کو بدخوئی کہتے ہیں، اور عربی میں اس کو غیبت کہتے ہیں، کہ غیبت کرنا، چغل خوریاں کرنا، ایک کے پیچھے دوسرے کی باتیں کرنا، دوسرے کے پیچھے اس کی باتیں کرنا، ادھر کی ادھر لگانا، ادھر کی ادھر لگانا، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نفرتیں پیدا ہو جاتی ہیں، اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ دشمنیاں پیدا ہوتی ہیں، اور لوگ پھر بد زبانی پہ اتر آتے ہیں، اور پھر ادب احترام ختم ہو جاتا ہے، بڑے کا احترام ختم ہو جاتا ہے، چھوٹے کی شفقت ختم ہو جاتی ہے، اور پھر انسان اگر طاقتور ہوتا ہے، پیسے والا ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی عہدہ ہوتا ہے، اس کے پاس کوئی جائیداد ہوتی ہے، اور وہ اس کا کوئی سٹیٹس ہوتا ہے، تو وہ کیا کہتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ اب لوگوں کے اوپر ذمہ داری ہے کہ وہ میرے حقوق پورے کریں، میں اگر کسی کا حق پورا نہیں کرتا تو کوئی بات نہیں، بس سب میری خدمت کریں، مجھے رسپیکٹ دیں، میں نے کسی کو رسپیکٹ نہیں دینی۔ تو لہذا ناظرین اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے؟ اس کا نتیجہ یہ نکل رہا ہے کہ خاندان کے خاندان برباد ہو گئے، خاندان برباد۔ دیکھیں میاں بیوی کے آپس کے تعلقات ہوتے ہیں، اگر بیوی جو ہے وہ اپنے شوہر کی باتیں اپنی ماں سے کرے، اپنی بہنوں سے کرے، اپنے گھر والوں سے کرے، تو وہ اپنے شوہر کی نفرت کو اپنے ماں باپ اور اپنے بہن بھائیوں کے دلوں کے اندر ڈال رہی ہے۔ اب وہ شوہر جب اپنے ماں باپ اپنے سسرال جاتا ہے اور وہاں پر دیکھتا ہے کہ لوگوں کے رویے کے اندر تبدیلی ہے، ان کی باتوں میں ذرا سختی ہے، تو اس کو اندازہ ہوتا ہے۔ پھر وہ دیکھیں یہ انسانی فطرت ہے کہ جب آپ کسی سے نفرت کرنا شروع کر دیتے ہیں تو آپ کا رویہ اس سے بدل جاتا ہے۔ آپ جب کچھ بھی اس کے سامنے پیش کر رہے ہوتے ہیں تو وہ اس میں محبت اور اخلاص نہیں ہوتا، اور یہ دوسرے انسان کو یہ پیغام چلا جاتا ہے۔ اسی طریقے سے اگر شوہر اپنی بیوی کی برائیاں اپنی ماں سے کرتا ہے، اپنے بہن بھائیوں سے کرتا ہے، تو وہ اس کی نفرت کو اپنے بہن بھائیوں اور ماں باپ کے دلوں میں ڈالتا ہے۔ اب وہ جو ساس اور بہو کا جھگڑا کھڑا ہو جاتا ہے، اور وہ یہ سمجھتی ہے کہ یہ میرے خلاف بھڑکا رہے ہیں، وہ کہتے ہیں میں تو، لہذا کیا ہو رہا ہے؟ رشتے ختم ہو جاتے ہیں، طلاقیں ختم ہو جاتی ہیں، خاندانوں میں جو ہے جھگڑے کھڑے ہو جاتے ہیں، فساد کھڑے ہو جاتے ہیں، ناراضگیاں کھڑی ہو جاتی ہیں۔ تو اس کے اندر کردار دیکھیں، سب سے بڑا کردار جو چیز ادا کرتی ہے وہ زبان ادا کرتی ہے، اور اس کے اندر غیبت اور یہ حسد اور یہ جو ہے نا بغض، عداوت اور یہ جو چغل خوریاں، یہ ساری چیزیں کیا کرتی ہیں؟ انسان کو تنہا کر دیتی ہیں۔ انسان ایک وقت آتا ہے وہ تنہائی کا شکار ہو جاتا ہے، وہ ڈپریشن کا شکار ہو جاتا ہے، وہ اسٹریس کا شکار ہو جاتا ہے۔ دیکھیں آپ کے ہاں بچہ پیدا ہوتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ اس کی خوشی مناتے نہیں مناتے؟ آپ جو ہے اسلام کیا کہتا ہے کہ بھئی حقیقہ کرو، لوگوں کو بلاؤ، کھانا کھلاؤ، بکرا ذبح کرو اور لوگوں کی دعوت کرو۔ آپ کو خوشی ہے، اب اس خوشی میں آپ لوگوں کو شامل کرتے ہیں۔ اگر آپ نے کوئی حقیقہ نہیں کر رہے، اگر آپ نے کسی کو بتایا تک نہیں ہے، کسی کو بلاتے نہیں ہیں، تو آپ مجھے بتائیں تو پھر یہ تو اسلامی تعلیمات کے بھی خلاف ہے۔ اور انسان اب بچہ پیدا ہوا، اس کا کسی کو پتہ نہیں چل رہا۔ ابھی ہمارا دوست ہے، اس کے بیٹے نے اسکالرشپ لی اور ماشاءاللہ بہترین یونیورسٹی کے اندر اس نے داخلہ بھی مل گیا، اسکالرشپ بھی مل گئی، تو وہ جو ہے لوگوں کو اس نے مٹھائی کھلا رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا بھئی یہ کس بات کی مٹھائی ہے؟ کہتا ہے یار میرے بیٹے نے اسکالرشپ لیا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں، دیکھیں وہ اپنے بیٹے کی خوشی بنا رہا ہے اور اس خوشی کے اندر وہ لوگوں کو شامل کر رہا ہے۔ ابھی ہمارا ایک دوست ہے، میں ابھی کچھ دن پہلے پارک میں گیا، وہ مجھے ملا تو مجھے اس نے ایک رس ملائی کا ڈبہ دیا۔ میں نے کہا مجھے بھی دیا اور 2-3 دوستوں کو اور دیا۔ تو میں نے بولا بھئی کس خوشی کی مٹھائی بانٹ رہے ہو؟ کہنے لگا یار میرے بیٹے نے الحمدللہ تراویح کے اندر جو ہے ہم نے گھر میں تراویح کا انتظام کیا اور میرے بیٹے نے پہلی دفعہ تراویح کے اندر قرآن سنایا۔ تو اس خوشی کے اندر جو ہے میں کیا کر رہا ہوں؟ میں مٹھائی کھلا رہا ہوں۔ میں نے جب حفظ کیا تو میرے والد صاحب نے پورے مدرسے کو جو ہے مٹھائی کھلائی۔ کیوں؟ خوشی کے اندر۔ تو لہذا ناظرین، انسان کا بچہ کامیاب ہوتا ہے، شادی ہوتی ہے، منگنی ہوتی ہے، 10,000 ہمارے ہاں خوشی کے موقع آتے ہیں، تو ان موقعوں میں ہمیں دوست احباب کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں رشتہ داروں کی ضرورت ہوتی ہے، ہمیں بہن بھائیوں کی ضرورت ہوتی ہے۔ وہ خوشی کیا کہ جس خوشی کے اندر آپ کے بھائی شرکت نہ کریں، آپ کی جو ہے بہنیں شرکت نہ کریں، آپ کے عزیز و قارب شرکت نہ کریں، تو وہ تو اس خوشی کا تو مزہ بھی نہیں آتا۔ اسی طریقے سے جب انسان جو ہے کسی غم کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے اور اس کو کوئی تکلیف پہنچتی ہے تو اس کو اس وقت سہارے کی ضرورت ہوتی ہے، اس کو تسلی کی ضرورت ہوتی ہے،
اس کو جو ہے وہ صبر کی ضرورت ہوتی ہے، اور وہ کون دیتا ہے؟ وہ اس کے عزیز و قارب دیتے ہیں، اس کے دوست احباب دیتے ہیں، اس کے رشتہ دار دیتے ہیں۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کیا ہو گیا کہ بھائی بہن ایک طرف کر دو، اور جو ہے دوست اور جو غیر ہیں ان کو قریب کر لو، اور اسٹیٹس کو دیکھ کر رشتہ داری کرو۔ اگر بھائی بہن پیسے والے ہیں تو ان کے ساتھ تعلق قائم رکھو، اور اگر کوئی بیچارہ غریب رہ گیا، کوئی جو ہے مسکین رہ گیا، تو اس کے ساتھ تعلق ختم کر دو۔ تو اس رویے کی وجہ سے آج کیا ہو گیا؟ آج ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسلامی اخلاق اور اسلام کی جو تعلیمات ہیں وہ ساری کی ساری ختم ہو گئی۔ دیکھیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق، دائی حلیمہ آتی ہیں، میں لمبا واقعہ نہیں سنا رہا کہ ان کو بریک کی طرف جانا ہے، تو آپ ان کا استقبال کرتے ہیں چادر بچھا کے کہ میری ماں آ گئی، اور آپ کی جو ہے وہ بہن شیبہ جب قید ہو کر آتی ہیں اور وہ بتاتی ہیں کہ میں آپ کی بہن ہوں، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ان کا اخلاق اور ان کا استقبال کرتے ہیں اخلاق کے ذریعے سے، اور ان کو معاف کر دیتے ہیں، اور ان کی گزارش پہ ان کے پورے قبیلے کو معاف کر دیتے ہیں۔ یہ تو دودھ شریک بہن کا حق ادا کر رہے ہیں، اور جو اصل بہن ہو اس کے کتنے حقوق ہوتے ہیں، اصل والدین کے کتنے حقوق ہوں گے۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ جگہ جگہ والدین کے حقوق بیان کرتے ہیں۔ اگر آج ہم اپنے بوڑھے والدین کے حق کو ادا نہیں کر رہے، اگر ان کے ساتھ بے انصافی کر رہے ہیں، اور تو ہم سب سے بڑا ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات پسند نہیں ہے۔ تو اللہ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ اب آپ دیکھیں یہ سارے چیزیں بیان کرنے کے بعد کیا فرما رہے ہیں؟ وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ۔ نماز اور روزے کو، زکوٰۃ کو اللہ تعالیٰ نے اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، صلاۃ کو اور زکوٰۃ کو مؤخر کیا ہے، ان حقوق کو مقدم کیا۔ اب یہ آپ اندازہ کر سکتے ہیں دوسری جگہ اللہ تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا؟ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ کہ اللہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تمہیں حکم دیا ہے کہ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، اور والدین کے ساتھ حسن سلوک کرو، اور اپنے نیکسٹ ڈور جو پڑوسی ہے اس کے حقوق کو ادا کرو، جو تمہارا کرایہ دار ہے، یعنی کرایہ دار سے مراد دور کا جو پڑوسی ہے یا جو وقتی طور پر آتا ہے، اس کے حقوق کو خیال کرو، اپنے رشتہ داروں کا خیال کرو، اپنے دوستوں کا خیال کرو، اور کیا کہ اور پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ مجھے یہ بات پسند نہیں ہے کہ میں جو متکبرین ہیں، جو فخر کرنے والے ہیں، اور ان کو اللہ محبوب نہیں رکھتا، اللہ تعالیٰ ان سے محبت نہیں کرتا، کیونکہ عام طور پر جو رشتے ختم ہوتے ہیں، لوگ اپنے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، لوگ جو ہے اپنے رشتہ داروں کے، اپنے ساتھیوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتے، وہ اس کی بڑی بنیادی وجہ تکبر ہوتا ہے، اس کی بڑی بنیادی وجہ کبر ہوتا ہے، اور انسان ایک وقت آتا ہے شیطان کیا کرتا ہے؟ شیطان اس کو تنہا کرتا چلا جاتا ہے۔ اب ناظرین، یہ ساری چیزوں کو ہم پورا کیسے کریں؟ ہم اس سے کیسے بچیں؟ دیکھیں میں آپ کو سامنے گزارش کروں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی بڑی وعید ہے کہ آپ نے فرمایا اگر کسی نے کسی شخص کی ایک بالش زمین جو ہے وہ ناجائز قبضہ کر لی، کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ یہ زمین جتنی ہے پوری زمین، اس کی 3 گنا زمین کے بقدر اس کے گلے کے اندر توق ڈال دیں گے۔ لہذا ناجائز کسی کے ساتھ نہ کریں، اور ہر ایک کے حقوق کو پورا کریں، ہر ایک کے ساتھ محبت کریں، اور انشاءاللہ ہمیں بریک کی طرف جانا ہے۔ بریک کے بعد میں تھوڑا سا اس کو آپ حضرات کے سامنے اس بات کو بیان کروں گا کہ اگر رشتہ داروں کی طرف سے ہی سختی ہو، تکلیف ہو، اور وہی اذیت دیتے ہوں، وہی نقصان پہنچاتے ہوں، پریشان کرتے ہوں، تو پھر کیا کریں؟ تو وہ انشاءاللہ بریک کے بعد اس پر بات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بریک ہوتا ہے، 6 مس کالیں ہیں، ابے ہم کیے جا رہے ہیں یار، کیا ہو گیا؟ وہ بریک میں بھی کوئی بات کر لو بس، ہاں کر لو بات۔ میں نے ابھی کیا کیا ہوا ہے، وہ نا ڈو ناٹ ڈسٹرب کا نہیں ہوتا، وہ ابھی دیکھ یہ جیسے لال لال آ رہا ہے نا، دیکھ آ رہا ہے، ابھی آگے ایک مس کال آ رہا ہے، ہو رہی ہے، یہ دیکھ رہے تو یہ ساری لال والی، تو یہ ابھی آئی ہیں۔ اب میں کیا کرتا ہوں، اٹھاتا ہی نہیں ہوں، ہاں یہ کیونکہ شرعی طور پہ مجھے اجازت ہے نا کہ بھائی مجھے ضروری تو نہیں ہے کہ تم مجھے فون کرو اور میں بات بھی کروں آپ سے، جب میسج کر دو بہت ضروری ہے تو، ہاں اگر کوئی ایمرجنسی ہے، نہیں اگر کوئی ایمرجنسی ہے۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین، جیسا کہ میں نے بریک سے پہلے پوری گفتگو کی، آج کل جو ہے وہ لوگ عام طور پہ ایک سوال کرتے ہیں کہ بھائی ہم تو اچھائی کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہم تو اخلاق کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارے تو پیار میں محبت میں خلوص ہے اور کسی قسم کی کوئی ریاکاری نہیں ہے، کوئی دکھاوا نہیں ہے، کوئی منافقت نہیں ہے، تو ہمارے ساتھ لوگوں کا سلوک اچھا نہیں ہوتا، تو ہم کیا کریں؟ کیا ہم کنٹینیو کرتے رہیں یا ہم جو ہے وہ ان کے ساتھ تعلق کو توڑ دیں؟ سب سے پہلی بات تو ناظرین اس بات کو سمجھنے کی، تعلق کہتے کسے ہیں، تعلق ہوتا کیا ہے، اور اسلام جو اتنا انفسائز کرتا ہے، فوکس کرتا ہے صلہ رحمی کا، تعلقات کا، یہاں تک کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد سب سے بڑا حکم کیا ہے؟ وہ ہے آپس کے تعلقات، یعنی اتنی بڑی بات۔ اور کہا کہ جو شخص تعلقات ٹھیک رکھتا ہے، صلہ رحمی کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بابرکت کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے مال میں، رزق میں برکت دے دیتے ہیں۔ دیکھیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ تو اب یہ کون سا تعلق ہے؟ یعنی اس تعلق سے مراد کیا ہے؟ اب کیا کریں؟ مثال کے طور پہ کہ ایک شخص ہے، وہ کہتا ہے کہ جی میرے چچا کے بچے یہاں رہتے ہیں۔ اب وہ زندگی میں کبھی بھی انہوں نے، والد کا انتقال ہو گیا کوئی افسوس نہیں، والدہ کا انتقال ہو گیا کوئی افسوس نہیں، کوئی خوشی میں نہیں، کسی غمی میں نہیں، کسی معاملے میں نہیں، ان کے والد کا انتقال ہو، ان کے غم ہو، ان کے خوشیاں ہوں، ہم شریک ہو رہے ہیں، ہر معاملات میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن جب ہماری باری آتی ہے تو ان کا پتہ ہی کچھ نہیں ہوتا، اور وہ بالکل ایسے اگنور کرتے ہیں کہ جیسے ہماری کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، اور ان کی باری میں وہ چاہتے ہیں کہ جی ہم خدمتیں بھی کریں، آگے بھی کھڑے ہوں، اور اس کا بھی کوئی شکریہ ادا نہیں ہوتا۔ تو اب کیا کریں؟ ایسے لوگوں کے ساتھ کس طرح کا تعلق رکھا جائے؟ تو ناظرین ایک بات عرض کر کے میں آپ حضرات کی کال لوں گا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ تعلق کیا ہے، کہ ایک شخص آپ کو سلام کرے، آپ اس کا جواب دیں، وہ بیمار ہو جائے، آپ کو پتہ لگے، آپ اس کی عیادت کرنے کے لیے جائیں، اب اس کا اگر انتقال ہو گیا ہے تو آپ اس کے جنازے میں شرکت کریں، اور اگر اس نے آپ کو دعوت دی ہے، آپ کو بلایا ہے۔ دیکھیں غمی میں تو آپ کو کہا جاتا ہے کہ بغیر دعوت کے آپ نے جانا ہے نا، کسی کا انتقال ہو گیا، آپ انتظار میں بیٹھے رہیں گے کہ اس کے گھر والے مجھے دعوت نامہ بھیجیں، کارڈ بھیجیں تو میں اس کے انتقال میں جاؤں گا، اس کے جنازے میں جاؤں گا؟ نہیں، جنازے میں، انتقال میں، بیماری میں آپ نے کوئی دعوت نامے کی ضرورت نہیں ہے، کسی اجازت کی ضرورت نہیں ہے، آپ ویسے ہی جا سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن جب دعوت ہوگی، اور دعوت ہوگی، ولیمہ ہوگا، حقیقہ ہوگا، کوئی دعوت ہوگی، تو اس میں تو آپ ایسے نہیں جا سکتے نا، اس کے لیے تو آپ کو انہوں نے دعوت دینی ہے۔ تو اگر انہوں نے آپ کو دعوت دی ہے تو اب آپ ان کی دعوت کو قبول کریں، اگر آپ کے پاس کوئی شرعی عذر نہیں ہے۔ اگر کوئی شرعی عذر ہے تو ان سے معذرت کر لیں، تو لہذا سلام ہے، سلام کا جواب دیں۔ اگر اور میں نے جیسے عرض کیا کہ یہ حقوق ہیں کہ ایک مسلمان کے دوسرے مسلمان کے اوپر یہ بنیادی حقوق ہیں، رشتہ دار کے بنیادی حقوق ہیں، تو لہذا ان حقوق کو پورا کیا جائے۔ اور اگر وہ تعلق آپ سے نہیں رکھتے تو ٹھیک ہے، پھر آپ کو جب وہ مل جائیں آپ ان کو سلام کر لیں، یا آپ کو پتہ چلے کہ وہ پریشانی میں ہیں تو آپ ان کے لیے مدد کرنے کے لیے پہنچ جائیں۔ بس اسلام بھی یہی تعلق چاہتا ہے، یہ نہیں چاہتا کہ روزانہ صبح دوپہر شام ملیں اور بس جو ہے ہر وقت ملتے رہیں، باتیں کرتے رہیں، ایسا نہیں ہے۔ اسلام بھی کہتا ہے کہ بھئی یہ تعلق ہو، اور یہ بھی اخلاص پر مبنی ہو، اور محبت کے ساتھ ہو، خلوص کے ساتھ ہو، اور اس میں کسی قسم کی جو ہے وہ ریاکاری اور منافقت نہ ہو، دھوکے بازی نہ ہو۔ تو بس اسلام بھی ہم سے یہی مطالبہ کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو دیکھتے ہیں ہمارا ساتھ کالر کون ہے۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی جی، میں صرف یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ میرے میاں جو ہے وہ اپنا سب کچھ اپنی بہن اور بھائیوں کو دے دیا، میں بیوی ان کی دیکھ بھال کرتی ہوں، وہ پینشن بھی پاکستان بھیجتے ہیں، اور کم سے کم 10 کروڑ کی جائیداد انہیں دے دی، میرے مکان میں مفت رہتے ہیں، تو انہیں ابھی ڈیمنشیا ہو گیا، میرے کیا حقوق ہیں؟ اور میرے پوتے جو نظر بھی نہیں آتا، انہوں نے ہمارا سارا حق کم سے کم 10 کروڑ کی جائیداد جو آدھی میں نے خریدی تھی اپنی بہنوں اور بھانجوں کو دے دی۔ اس حوالے میں آپ مجھے بتائیں کہ میرا کیا حق ہے اس میں، اور مجھے اس بات کی بہت تکلیف ہے۔ چلیں میں بتا دیتا ہوں جی، ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام مفتی صاحب، آنٹی بات کر رہی ہوں۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں؟ خیریت سے؟ اللہ کا شکر ہے، میں بالکل خیریت سے ہوں الحمدللہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ بس 2 لفظ کہنے تھے۔ آپ کا لیکچر ماشاءاللہ بہت کام کا، بہت اچھا، بہت محنت کی آپ نے۔ بس اللہ تعالیٰ زبان میں اثر پیدا کر دے اور ہمیں سن کر جو ہے نا اثر لینے والا بنا دے۔ آمین۔ ہم سب مومن مسلمان نیک اور ایک ہو جائیں، خاندان حقیقت میں بکھر رہے ہیں ہمارے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ اللہ ہمارے دلوں میں گنجائشیں پیدا کرے۔ آمین۔ بس یہ آپ کی لیکچر کی بہت تعریف کرنی تھی۔ اللہ آپ کو کامیابی شکریہ دے جی، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اور عمل بس کرنے آپ کی کی زبان توفیق میں دے۔ اثر پیدا کرے انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔ آمین آمین۔ جواب دے لوں میں؟ اچھا دیکھیں، جو آنٹی نے جو پہلے کہا نا کہ جی یہ تو ایک بہت بڑا مسئلہ ہے، میں آپ سے گزارش کروں، اتنا بڑا مسئلہ ہے اس وقت۔ جب آپ پہلی بات تو یہ دیکھیں کہ آپ کے اوپر جب آپ شادی کرتے ہیں تو آپ کی بیوی کے حقوق ہیں آپ کے اوپر، آپ کے بھائی کے آپ کے اوپر حق نہیں ہے۔ یعنی نان، نفقہ، سکنا، کھانا پینا، خرچہ، گھر، یہ ایک شوہر کے بنیادی حقوق ہیں جو اس نے عورت کے اپنی بیوی کے پورے کرنے ہیں۔ اگر وہ یہ پورے نہیں کرے گا تو وہ گناہ گار ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں۔ اب یہ کہ کہیں کسی جگہ یہ نہیں لکھا کہ آپ اپنے بھائی کے حق کو پورا کریں، اپنی بہن کے حق کو پورا کریں، اور ان کے بچوں کو آپ جو ہے ان کے حقوق پورے کرنا شروع کر دیں، اور ان سارا کمائیں، بھائیوں کو دیں، بہنوں کو دیں، اور جو ہے وہ ان کے بچوں کو دیں، اور آپ کی بیوی جو ہے وہ سفر کرتی رہے، آپ خود تو کرائے کے گھر میں رہتے رہیں، ان کو مکان بنا کر دیتے رہیں، آپ کے بچے جو ہے بیچارے ہر چھوٹی چھوٹی نعمت کے لیے ترسیں، اور آپ اپنے بہن بھائیوں کے بچوں کی جو ہے وہ ضرورتوں کو پورا کریں۔ تو لہذا یہ تو بہت بڑا ظلم ہے۔ جیسے میں نے کہا نا، الاقرب فالاقرب، کہ جو سب سے زیادہ قریبی ہے اس کے حقوق سب سے زیادہ آپ کے اوپر ہے۔ تو جیسے ایک شخص ہے، اس کے اوپر اس کے ماں باپ کے حق، سب سے زیادہ حق کس کا ہے؟ اس کے ماں باپ کا۔ اس نے ماں باپ کے حقوق کو ادا کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے ہاں کیا ہو رہا ہے؟ ہمارے یہاں غلطی ہوتی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کے ساتھ ساتھ اب باپ یہ کہتا ہے کہ بھائی وہ اپنا، یہ تمہارے چھوٹے بھائی ہیں، ان کے حقوق بھی پورے کرنے ہیں، ان کی شادیاں بھی تم نہیں کرانی ہیں، یہ تمہاری بہنیں ہیں، ان کی شادیاں بھی تم نہیں کرانی ہیں۔ یعنی وہ اپنی جو ذمہ داریاں جو اس نے پوری نہیں کی تھیں، وہ اپنے بڑے بیٹے کو، یا وہ اس بیٹے کو جو بیٹا پیسے والا ہوتا ہے، یا وہ بیٹا جو یہاں پہ آ گیا، UK کے اندر آ گیا، یورپ میں چلا گیا، اب وہ بیچارہ ایموشنلی اس کے اوپر اتنا اٹیک کیا جاتا ہے باپ کی طرف سے، ماں کی طرف سے، اور اس کو اس کی بیوی سے دور رکھا جاتا ہے، اور اس کو پورا زور لگایا جاتا ہے کہ پیسے بھیجو پیسے بھیجو۔ یقین جانیے روزانہ کے جھگڑے ہیں، لوگ جو ہے وہاں پہ پلاٹ خریدتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، اچھا والد وہاں پہ ہوتا ہے تو والد کے نام پہ لے لیتے ہیں، پھر پیسے بھیجتے ہیں، والد جو ہے اس کو بنانا شروع کر دیتا ہے، بنا لیتا ہے، اور پھر جو ہے چھوٹے بہن بھائی بھی اس میں جا کے شفٹ ہو جاتے ہیں، وہ خود بھی رہنا شروع کر دیتا ہے۔ کل کو اب جب وہ کہتا ہے بھائی یہ مکان تو میرا ہے، میں نے خریدا تھا، زمین میں نے خریدی تھی، بنایا میں نے تھا، تو وہ بھائی کہتے ہیں بھائی آپ کون، ہم کون، یہ تو باپ کا تھا، باپ نے ہمیں یہاں پہ رکھا، یہ تو ہم تو آپ کو نہیں دیتے۔ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی زیادتی ہے، کتنا بڑا ظلم ہے۔ تو لہذا ہرگز اسلام یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے کمزور بہن بھائیوں کی مدد نہ کریں، کریں، بالکل کریں، لیکن اپنے بچوں اور اپنی بیوی کے حقوق کاٹ کر، ان کا حق کاٹ کر نہ کریں۔ اگر یہ سفر کر رہے ہیں اور آپ ان کو پال رہے ہیں تو اللہ آپ سے پوچھے گا کہ آپ کا بیٹا کا حق آپ پر زیادہ تھا بنسبت بھتیجے کے، آپ نے بھتیجے کو تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچا دیا، بھانجے کے لیے تو آپ نے ساری پیسے قربان کر دیے، اور بیٹا آپ کا جو ہے وہ رل گیا۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے آپ کے بیٹے کے بارے میں پوچھے گا، بھتیجے کے بارے میں نہیں پوچھے گا۔ تو لہذا ان چیزوں کا ہمیں خیال رکھنا چاہیے۔ اب جیسے آنٹی یہ کہہ رہی ہیں، اب اکثر ہوتا یہی ہے، جو عورتیں ہوتی ہیں وہ پوری کوشش کرتی ہیں کہ جو شوہر ہے اس کے بھائیوں سے، اس کی بہنوں سے تعلق کو ختم کر دیا جائے، اس کے بھتیجے بھانجے جو ہیں ان کی نفرت اس کے دل میں ڈال دی جائے۔ یہ اکثر عورتیں کرتی ہیں، میں آپ کو سچ بتا رہا ہوں کہ وہ بھابھیوں کی، اپنے اس کے بھائی کی، بچوں کی، بہنوں کی ایسی ہر وقت باتیں کر کے اپنے شوہر کے دل کے اندر جو ہے ان کی نفرت ڈال دیتی ہے، اور جس دن شوہر کا تعلق سب سے ختم ہو جائے، تعلق بالکل ختم ہو جائے، تو عورتیں خوش ہو جاتی ہیں، کہتی ہیں اب ٹھیک ہے جی۔ اسی طریقے سے اب شوہر جب دیکھتا ہے کہ بھئی میرے گھر والوں سے تو ختم ہو گیا، اب وہ بیوی کے بہن بھائی آ رہے ہیں، ان کے ساتھ بیوی بڑی خوش ہے، اپنے ماں کے گھر جاتی ہے تو بڑی خوش ہے، اس کی ماں آتی ہے تو خوش ہے، اور اگر ساس آ جاتی ہے تو وہ ناراض ہو جاتی ہے، اور بہن بھائی آ رہے ہیں تو بڑی خوشی کے ساتھ دعوت کر رہی ہے، اگر جو ہے شوہر کے بہن بھائی آ رہے ہیں تو اس نے گھر میں جھگڑا کھڑا کر دیا ہے۔ تو اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اس کا نتیجہ پھر کھینچا کھانچی نکلتی ہے،
پھر ابھی یہ آنٹی کہہ رہی ہیں کہ میرے بھتیجے میرے بھانجے، وہ کہہ رہا ہے میرے بھتیجے میرے بھانجے تو آپ دونوں کدھر گئے؟ بتائیں نا، آپ دونوں کدھر گئے، آپ کے بچے کدھر گئے؟ تو لہذا اب وہ تو ان کو تو ہو گیا ڈیمنشیا، اب وہ ہو گئے مرفوع القلم، ان کو تو اب کچھ یاد نہیں رہا۔ اب آپ کیا کریں گی؟ اب ایک آدمی جو مرفوع القلم ہو جائے، مجنون ہو جائے، ڈیمنشیا ہو جائے، بیمار ہو جائے، اس سے آپ نے کیا بدلہ لینا؟ تو اللہ کے لیے معاف کریں اس عمر میں، اور جو آپ سمجھتی ہیں 5-10 کروڑ روپے اس نے لٹا دیے، دے دیے، تو وہ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی تھا بھائی، اب کیا کر سکتے ہیں۔ اب آپ اپنی آخرت کی فکر کریں اور اس غصے کو، اس تکلیف کو دور کریں۔ بڑا مشکل کام ہے، لیکن آپ کے پاس آپشن کچھ نہیں ہے نا، آپ کچھ کر نہیں سکتی، تو لہذا آپ صبر کریں، اور انشاءاللہ صبر کا اجر اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عطا فرمائیں گے انشاءاللہ۔ تو نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی ہم مفتی صاحب، میں نے یہ پوچھنا تھا، جو ہماری بہنیں ہیں جو رمضان شریف میں تراویحیں پڑھتی ہیں اور قرآن مجید آگے کھول کے رکھ لیتی ہیں، کہتی ہیں کہ ہم ایک سپارہ روز کا ختم کر لیتی ہیں، تو کیا یہ ایسا کرنا صحیح ہے؟ نہیں، وہ خود دیکھ کے پڑھتی ہیں؟ ہاں، دیکھ کے پڑھتی ہیں۔ آجا چلیں، ٹھیک ہے، میں بتاتا ہوں۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مفتی صاحب بہت شکریہ، آپ اللہ کی خوبصورت باتیں ہم تک پہنچاتے ہیں اور ہمیں بہت اس باتوں کا اثر ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اسی طرح اللہ کی باتیں بتانے کے لیے قائم دائم رکھیں۔ آمین۔ جو ذکر آپ نے کیا جائیداد کے روح سے، یہ بالکل صحیح ہے، یہ بالکل حقیقت ہے کہ کشمیر میں وہاں ہمارے جائیداد، ہم نے مکان کے لیے زمین خریدی جیٹھ سے کے بچوں سے، اور اس پہ ان کے کہنے پر اس پہ گھر بنایا 4 کمروں کا، اور اس میں ہر سال جا کے ہم رہتے ہیں، اور ان کے کہنے پہ انہی کے بندوں کو رکھا خاندان کے، کہ ہر سال میں ہم ایک دفعہ جا کے ذرا سکون سے اپنے کنٹری میں رہیں۔ جب ہم جاتے ہیں تو آپ یقین کیجئے کہ ان کے ذہن میں ہر وقت اس گھر پہ نظر، اتنا افسوس ہوتا ہے، اتنا افسوس ہوتا ہے۔ اور وہ گھر میں نے پینشن، وہ جو پروویڈنٹ فنڈ ہے نا، اس کے پیسے جمع کر کے اپنے شوہر کے ساتھ ہو کے وہاں گھر بنایا کہ چلیں ہمارے بچے یہاں سے جاتے ہیں، تو پہلے کسی اور کنٹریوں میں جاتے تھے، مسلم کنٹریوں میں، میں نے کہا بیٹے اپنے گاؤں میں جائیں، وہاں رہیں، اپنے قبیلوں کو دیکھیں۔ تو اتنا دکھ ہوتا ہے کہ ہر دفعہ میں کوئی نہ کوئی انہوں نے مسئلہ کھڑا کیا ہوتا ہے۔ بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں میری بہن، بالکل صحیح کہہ رہی بنا رہے ہوتے ہیں، کبھی کہیں قبضہ کیا ہوتا ہے۔ خدارا وہاں پاکستان میں بھی آپ کی بات آواز جائے تاکہ ان لوگوں کو بھی کچھ پتا چلے کہ انشاءاللہ اللہ پہنچائے گا۔ بہت شکریہ میری بہن آپ کی کال کا، جزاکم اللہ جی۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں جی۔ السلام علیکم۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، میں صداقت بات کر رہا ہوں سویڈن سے۔ جی صداقت۔ جی میں آپ کا بہت بڑا فین اور فالوور ہوں، آپ کی ساری ویڈیوز میں دیکھتا ہوں، یوٹیوب پہ بھی اور جو ہے نا ٹی وی پر بھی۔ آپ سے ایک دعا کی اپیل ہے پلیز۔ میری والدہ ICU میں ہے، پلیز ان کی صحت یابی کے لیے دعا فرمائیے۔ اللہ آپ کی والدہ کو صحت عطا فرمائے جی، ضرور انشاءاللہ صداقت بھائی، ضرور آپ کی والدہ کے لیے دعا کریں گے۔ ٹھیک ہے جی، نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم مولانا صاحب۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے جی 2 چھوٹے سے سوال ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ اللہ کے نام سارے الف سے لکھے ہوتے ہیں، لیکن ہم پڑھنے میں یا اللہ کہتے ہیں یا وہابو، تو دونوں میں سے کون سا ٹھیک ہے؟ اور دوسرا، نماز تو آنکھیں بند کر کے نہیں پڑھ سکتے، لیکن تسبیح آنکھیں بند کے کر سکتے ہیں؟ بس یہی 2 سوال ہے، آپ کی مہربانی۔ ٹھیک ہے جی، میں بتاتا ہوں جی، ٹھیک ہے۔ نیکسٹ کال لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی مفتی صاحب، ایک مسئلہ آپ سے پوچھنا تھا۔ ایک میری دوست ہے تو وہ بہت پریشان ہے کل سے۔ اصل میں وہ یہ کہتی ہیں کہ میرے میاں تو مجھے آئے دن بات پہ کہتے تھے جا میں نے تجھے طلاق دی، جا میں نے تجھے طلاق دی۔ کل ان کی تھوڑی لڑائی ہوئی تو انہوں نے اکٹھی 3 کہہ دیا کہ طلاق دی۔ اب کل سے بیچاری پریشان ہے، تو میں نے کہا کہ میں کال کر کے پتہ کرتی ہوں، تو اس بارے میں ذرا تفصیل سے بتا دیجیے۔ اور دوسری بات یہ پوچھنی ہے کہ اب ہماری 1:30 بجے فجر ہو رہی ہے، تو ہم تہجد کس وقت پڑھیں گے؟ یعنی کہ 1:30 بجے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں؟
بالکل پڑھ سکتے ہیں، بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ، بالکل پڑھ سکتے ہیں آپ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کی کال کا، جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام رحمۃ اللہ. مفتی صاحب جی جی میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں. جی جی آپ تھوڑی دیر پہلے ذکر کر رہے تھے کہ شیما سعدیہ جو ہے وہ قیدی ہو کر آئی تھی. جی جی لیکن ہم نے بہت سے علماء سے سنا ہے کہ وہ تو اپنے قیدی جو قبیلہ قیدی ہوا تھا ان کو چھڑانے کے لیے آئی تھی. اچھا ٹھیک ہے حضرت. پتہ نہیں، اب میں نہیں کہتا آپ غلط ہیں یا وہ صحیح ہے، لیکن ہم نے زیادہ یہی. اچھا بالکل، آپ ان کے قبیلہ چھڑوانے کے لیے لے کے آئی تھی یا وہ قیدی ہو کے آئی تھی؟ وہ بھی قیدیوں میں شامل تھی اور انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک پیغام پہنچایا کہ جی ان کو بتائیں کہ میں ان کی بہن ہوں، اور پھر انہوں نے ایک نشانی بتائی اور اس نشانی کی وجہ سے حضور نے ان کو پہچانا اور ان کو پہلے جن کے کنٹرول میں وہ تھیں تو ان سے کہا کہ بھائی ان کو آپ معاف کر دیں، آزاد کریں، اور ان کا جتنی بھیڑ بکریاں ہیں سب کچھ ہے وہ ان کو واپس کریں. تو واپس کیا. پھر صحابہ نے جو ہے وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ یہ تو قبیلہ بنو سعد کا جو لوگ تھے، تو حضور نے کی محبت کی وجہ سے، تعلق کی وجہ سے انہوں نے پورے جو ہے پھر جتنے بھی قیدی تھے ان سب کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے جی، تو اللہ تعالیٰ آپ حضرات کو برکت عطا فرمائے. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب جو آپ نے حدیث مبارکہ بیان فرمائی ہے، سب سے پہلے اس پر میں آپ کو دل کی گہرائی سے مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سینہ ٹھنڈا ہو گیا. حضور 4 باتیں آپ سے پوچھنی ہیں. پہلی بات یہ پوچھنی ہے اولاد کی تربیت کا وقت کب شروع ہوتا ہے، اور نمبر 2 پوچھنا احسان کس کو کہتے ہیں، وہ صبر. احسان اور صبر کی کیا ڈیفینیشن کریں گے. اور چوتھی بات آپ سے پوچھنی ہے، آپ نے فرمایا ڈائمینشن یا جس آدمی کو تکلیف اس سے بدلہ نہیں لینا چاہیے. یہ تو آدمی زندہ ہے، لوگ مردوں سے بھی بدلہ لیتے ہیں، قبروں پر بام بند کر ان کو اڑا دیتے ہیں، تو یہ مسلمانوں کا دل نرم کس طرح ہوگا. بالکل آپ صحیح کہہ رہے ہیں حضرت. ٹھیک ہے میں بات کرتا ہوں. بہت شکریہ جی آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. سر مجھے آپ سے 2 سوال پوچھنے ہیں. جی سر پہلا سوال یہ ہے کہ عورتوں کا قبر پہ جانا یہ صحیح ہے کہ نہیں، کیونکہ میں نے سنا ہے کہ حضرت عائشہ بھی اپنے بھائی کی قبر پہ گئی تھی. مجھے پتہ نہیں یہ صحیح ہے کہ نہیں، لیکن ایسا سنا ہے میں نے. اور میرا دوسرا سوال یہ نماز کے اوقات کا ہے، خاص کر ادھر یوکے میں گرمیوں میں جو ہے وہ آپ ڈفرینٹ ٹائم ٹیبلز ہیں، لیکن زیادہ فرق فجر میں آتا ہے کہ ایک کوئی وہ میتھڈ سے بتا رہا ہے کہ وہ 1:30 بجے فجر ہو جاتی ہے، دوسرا میتھڈ یہ ہے کہ جس کی وجہ سے 3 بجے ہوتی ہے. تو ان میں یہ دونوں میتھڈ ٹھیک ہیں یا آپ ایک میتھڈ کو فالو کریں یا آپ کس کو فالو کریں؟ تو میرے یہ 2 سوال تھے. ٹھیک ہے جی میں بتاتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. نیکسٹ کال لیتے ہیں، جواب بھی دینا ہے بھائی. السلام علیکم. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ کا پروگرام بہت ہی اچھا تھا، مجھے سن کر بہت خوشی ہے. ہم ریگولر آپ کے پروگرام دیکھتے ہیں. تو مجھے کچھ پوچھنا تھا کہ میں نے آپ کے رمضان کی آخری اپیل میں اپنے ماں باپ کے نام کے لیے ہینڈ پمپ لگوانے کے لیے کہا تھا، لیکن وہ کسی وجہ سے میری وہ کیا کہتے ہیں تھرو نہیں ہو سکی پیمنٹ. اچھا دیکھیں، اس کے لیے تو آپ جو ہے نا ہماری ڈونیشن ہاٹ لائن پہ کال کریں. ٹھیک ہے، وہ کل صبح آپ 11 بجے کے بعد کال کر لیں اور وہاں پہ بات کریں ڈونیشن کے حوالے سے جو پیمنٹ آپ کی پروسیس نہیں ہوئی. ٹھیک ہے جی، اور وہ نمبر جو ہے وہ آپ یہاں اسٹوڈیو سے آپ لے سکتے ہیں. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. مفتی صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ہیں اللہ کا شکر ہے. مفتی صاحب میں نے پوچھنا تھا جو قضا نمازوں کے بارے میں. ٹھیک ہے جی، تو میں نے ایک اسکالر سے سنا تھا وہ جب آپ تھوڑی ایج میں ہو جاتے ہیں تو پھر وہ قضا نمازیں آپ پچھلی نہیں ادا کر سکتے اتنی، تو اسی لیے اللہ سے معافی مانگ کے آئندہ نہ قضا کریں. تو ہمیں بتائیں کہ ہمیں وہ قضا نمازیں ادا کرنی چاہیے یا اس کا کوئی تفصیلی جواب دے دیں. چلیں ٹھیک ہے میں دیتا ہوں. ٹھیک ہے جی، بہت شکریہ آپ کی کال کا. جزاکم اللہ جی. ناظرین، ایک پہلے میری بہن نے سوال پوچھا تھا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ خواتین گھر میں تراویح پڑھتی ہیں اور خود قرآن دیکھ کر پڑھ رہی ہوتی ہیں تو اس سے کیا نماز ہو جاتی ہے، تراویح ہو جاتی ہے؟ اچھا دیکھیں،
احناف کے نزدیک قرآن دیکھ کر جو ہے نماز پڑھنے سے نماز نہیں ہوتی، ٹھیک ہے، پہلی بات۔ اور ائمہ کے نزدیک ہو جاتی ہے، ہمارے ہاں نہیں ہوتی، ہمارے ہاں کیونکہ یہ عمل کثیر میں شامل ہوتا ہے اور اس لیے اس کو منع کیا گیا ہے۔ تو لیکن تراویح میں تو پورا قرآن ختم کرنا تو ضروری نہیں ہے، وہ تو ایک سنت عمل ہے اور وہ بھی حافظ پڑھے گا اور آپ حضرات سنیں گے۔ تو جہاں پہ ایسے تراویح کا انتظام ہوتا ہے تو وہاں پہ تو ضرورت نہیں ہے آپ کو، آپ سنیں۔ اور فَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن پڑھا جائے تو فَاسْتَمِعُوا لَهُ، آپ خاموش رہیں، غور سے سنیں۔ فَاسْتَمِعُوا لَهُ کا مطلب کیا، آپ غور سے سنیں، وَأَنصِتُوا اور آپ خاموش رہیں۔ تو یہاں پر جب تراویح امام پڑھ رہا ہے تو آپ خاموش رہیں اور غور سے سنیں تاکہ آپ پہ رحم کیا جائے، قرآن کہتا ہے۔ تو لہذا قرآن کا سننا جو ہے وہ واجب ہے اس وقت میں۔ تو باقی آپ خود سے اگر پڑھ رہی ہیں، اکیلی پڑھ رہی ہیں تو پھر آپ کوئی بھی صورتیں پڑھ سکتی ہیں تراویح کے اندر، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ہے والدہ بیمار ہیں، صداقت کی، اللہ تعالیٰ ان کو صحت کاملہ دائمہ عاجلہ مستمرہ عطا فرمائے، اور آپ سب بھی ان کی والدہ کے لیے دعا کریں اور صداقت آپ یا سلاموں کا ورد کریں، اللہ تعالیٰ ان کو صحت عطا فرمائے سلامتی کے ساتھ۔ دوسرا میری بہن نے پوچھا ہے کہ جی اللہ رب العزت کے جو نام ہیں، جو 99 نام آتے ہیں، اور اس کے اندر کچھ لوگ کہتے ہیں یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، یا غفار، یا وہاب، اور کچھ کہتے ہیں اے اللہ، یا کے علاوہ جو ہے اللہ کے ناموں کو پکارتے ہیں، اللہ الغفار، الوہاب، الرزاق، الرحمن۔ تو کیا دیکھیں دونوں طریقے سے صحیح ہے۔ یا جو ہے وہ حرف ندا ہے، یا کا مطلب کیا ہے، منادہ اللہ کا اس میں صفاتی ہے یا اس میں ذاتی ہے، یعنی منادہ اللہ تعالیٰ کو ہم پکار رہے ہیں کہ یا اللہ، یعنی اللہ کو پکار رہے ہیں، اللہ تو ہماری پکار کو سن، ہم تجھے جو ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ فَادْعُوهُ بِهَا۔ تو لہذا اس لیے یا بھی لگایا جاتا ہے، تو اگر کوئی یا نہیں لگاتا تو وہ بھی ٹھیک ہے، اور یا لگائے تو وہ بھی ٹھیک ہے۔ دوسرا آپ نے کہا کہ تسبیح کیا آنکھ بند کر کے کر سکتے ہیں؟ بالکل آپ کر سکتے ہیں، اللہ کا ذکر آنکھ بند کر کے کر سکتے ہیں، تسبیحات آنکھ بند کر کے کر سکتے ہیں۔ نماز کے اندر منع کیا جاتا ہے، ہاں اگر کوئی شخص ہے کہ وہ آنکھیں کھول کے جب نماز پڑھتا ہے تو اس کا دھیان بہت ادھر ادھر ہو جاتا ہے اور اس کی کنسنٹریشن نہیں ہوتی، تو اس کے لیے بھی شرعی طور پر اجازت ہے کہ وہ بھی آنکھ بند کر کے نماز پڑھ لے، لیکن بہتر اور اعلیٰ یہ ہے کہ آنکھیں کھول کر نماز پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا جو ہے ان کی ایک میری بہن کہتی ہیں کہ ان کی دوست بہت پریشان ہیں کہ ان کے میاں ہر روز دھمکی دیتے تھے طلاق کی، کہ میں تجھے طلاق دے دوں گا، اور اب انہوں نے ان کو ایک مجلس میں 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ میری بہن اہل سنت والجماعت کے نزدیک، اور اس میں تمام ائمہ، امام مالک، امام احمد، امام شافعی، امام ابو حنیفہ، ان تمام ائمہ کے نزدیک ایک مجلس کے اندر 3 طلاقیں دینے سے 3 طلاقیں ہو جاتی ہیں۔ اب وہ روزانہ دھمکیاں دیتا تھا، اب دے دیے تو اس کا مطلب اس کا طلاق دینے کا ارادہ ہی تھا، جبھی تو دھمکیاں دے رہا تھا وہ، تو لہذا اب ان کی 3 طلاقیں ہو گئیں، اس کو طلاق مغلظہ کہا جاتا ہے۔ اب وہ عدت گزاریں اور اس کے بعد وہ فارغ ہیں اور کسی اور شخص سے نکاح کر لیں، اور اگر وہ دوسرا شخص بھی ان کو طلاق دے دیتا ہے رخصتی کے بعد، تو اب پھر اس پہلے شخص کے ساتھ اگر وہ نکاح کرنا چاہتی ہیں تو کر سکتی ہیں، ادروائز ان کا نکاح نہیں ہوگا۔ دوسرا جو اولاد کی تربیت کا وقت کب شروع ہوتا ہے، میرے بھائی کہہ رہے ہیں، دیکھیں اولاد کی تربیت کا وقت جو ہے اس پر انشاءاللہ میں بریک کے بعد گفتگو کرتا ہوں، کیونکہ چند سیکنڈ بعد ہم نے بریک کی طرف جانا ہے ناظرین۔ تو ملتے ہیں مختصر سے بریک کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین آپ کو ایک دفعہ پھر پروگرام گفتگو کے اندر خوش آمدید کرتا ہوں۔ ناظرین ایک میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ اولاد کی تربیت کا وقت کب شروع ہوتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اطلب العلم من المہد الی اللحد، کہ علم حاصل کرو ماں کی گود سے لے کے قبر کی گور تک۔ اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ کہا جا رہا ہے ماں کی گود سے، تو اس سے پتہ چلا کہ تربیت جو ہے وہ ماں کی گود سے ہی شروع ہو جاتی ہے، بلکہ ماں جب بچہ رحم میں آ جاتا ہے، ایک خاتون پیگنٹ ہو جاتی ہیں، اس وقت سے ہی اس بچے کی نشو و نما، اس کی ذہن سازی، اس کے جسمانی اعضاء اور اس کی عقل کا تناسب اور ذہانت، یہ ساری چیزیں اس وقت سے ہی ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ڈیپینڈ کرتا ہے عورت کی خوراک کے اوپر کہ اب اس وقت میں عورت کی خوراک کیا ہے، عورت کیا کھاتی ہے، اور عورت کی روٹین کیسی ہے،
اور وہ کتنا آرام کرتی ہے، کتنا ایکسرسائز کرتی ہے، کتنا وہ ذہنی طور پہ پرسکون ہے، اور کتنی متوازن غذا وہ لیتی ہے، تو لہذا اسی کی بقدر جو ہے پھر اللہ تعالیٰ اس کو اولاد بھی ویسی عطا فرماتے ہیں۔ دیکھیں ہمارے ہاں کیا ہے، ہمارے ہاں تو پہلی بات یہ ہے کہ ہماری بچیوں کی، ہماری خواتین کی تربیت نہیں ہوئی، ہماری بچیوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ بھئی طاقتور غذا کتنی اہم ہوتی ہے، اور ایک متوازن غذا کتنی ضروری ہوتی ہے ایک خاتون کے لیے، ایک بچی کے لیے، اور اس کے بچے کی نشوما کے لیے۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں تو اکثر جاتا ہوں فلسطین اور اسرائیل کے راستے سے جاتا ہوں، اور اکثر یہودیوں کے ساتھ جو ہے وہ انٹریکشن کرنا پڑتا ہے، اور ہم جب ٹریول کرتے ہیں، ہمارے ساتھ بہت سارے لوگ کرتے ہیں، تو اس میں یا تو ہم ہوتے ہیں اس پلین میں، یا جوئش ہوتے ہیں، ان کے بھی بچے ہوتے ہیں، ان کی بھی فیملیز ہوتی ہیں، تو ہماری خوراک کیا ہوتی ہے؟ سموسے، پکوڑے، پراٹھے اور آملیٹ اور فرائی ہوئی ہوئی چیزیں، اور وہ جب کھانا شروع کرتے ہیں تو ان کے جب لنچ باکس کھل رہے ہوتے ہیں تو اس کے اندر فش ہوتی ہے، ابلا ہوا انڈا ہوتا ہے، اس کے اندر کیوکامبا ہوتا ہے، اس کے اندر جو ہے اوکاڈو ہوتا ہے، ٹماٹو ہوتا ہے، اور یوگرٹ ہوتا ہے، دہی ہوتا ہے، اور آپ دیکھیں کہ ان کے بچے جو ہے وہ مختلف قسم کی ویجیٹیبلز کو کھا رہے ہوتے ہیں۔ ہمارے بچے جو ہے وہ چاکلیٹیں کھا کے، میٹھا کھا کے، ڈرنکیں پی کے اپنا بیڑا غرق کر لیتے ہیں۔ ان کے بچوں کو میں نے آج تک نہیں دیکھا، یہ 5 گھنٹے کی فلائٹ ہوتی ہے، کہ کبھی انہوں نے کوئی ڈرنک منگا کے پی ہو، یا کوئی اس قسم کی جو ہے وہ چیزیں کھا رہے ہوں۔ تو اچھا، پھر میں نے پورا ریسرچ کیا ہے، ان کے ہاں باقاعدگی سے جب ایک عورت پیگنٹ ہو جاتی ہے تو وہ کس قسم کی خوراک کھاتی ہے، اور اس خوراک کا اس بچے کے اوپر اثر پڑتا ہے۔ اب پھر وہ بچہ، ہم کہتے ہیں جی ہمارے بچے کن ذہن ہیں، ہمارے بچوں کی جسم میں طاقت نہیں ہوتی، عقلی طور پہ کمزور ہوتے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ دیکھیں، آپ نے کبھی دودھ نہیں پینا، دہی نہیں کھانا، ابلے ہوئے انڈے نہیں کھانا، فش نہیں کھانا، آپ نے کھجوریں نہیں کھانی، آپ نے زیتون، انجیر، فروٹ، ویجیٹیبلز، یہ ساری چیزیں تو ہم کھاتے نہیں ہیں، ہمارا تو سارا کھانا جنک ہے۔ تو لہذا پھر اس کی وجہ سے آپ حال بھی دیکھ لیں، پھر ہماری بچوں کی ہماری حالتیں بھی دیکھیں، ہمارے حافظے کیسے ہیں، ہمارے پاس ذہانت نہیں ہے۔ تو تربیت تو اس وقت سے شروع ہو جاتی ہے۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 7 سال کی عمر میں ان کو نماز کا حکم کرنا شروع کرو، 10 سال میں سختی کرو، بستر کو بدل دو۔ اور دیکھیں یہ اور میں ایک اور بات بڑی اہم ہے، کیونکہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس پروگرام کو جیسے ہمارے مرد حضرات دیکھتے ہیں تو ہماری خواتین بھی بہت دیکھتی ہیں۔ میں اس سب سے زیادہ اولاد کی تربیت میں جو کردار، جو شخصیت ادا کرتی ہے والدین میں سے، وہ ماں ہوتی ہے۔ دیکھیں، ماں کا کردار زیادہ ہوتا ہے۔ شوہر جو ہوتا ہے وہ 10 جھمیلے لے کے چل رہا ہوتا ہے، اس کو تو کام کرنا ہے، بزنس کرنا ہے، جاب پہ جانا ہے، مزدوری کرنی ہے، یہ کمانا ہے، وہ کمانا ہے، اس تو بیچارہ جو ہے صبح سے لے کے شام تک جو ہے وہ اس میں اس کا دن گزر جاتا ہے۔ اب یہ کام ہوتا ہے کس کا؟ خاتون کا کام ہوتا ہے، یہ ماں کا کام ہوتا ہے کہ وہ بچوں کی تربیت کرے اور بچوں کے اندر جو ہے اچھے اخلاق پیدا کرے، کیونکہ آٹومیٹکلی آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہوتا ہے وہ اپنی ماں کے زیادہ قریب ہوتا ہے بنسبت باپ کے، اور ماں کے ساتھ اس کا ایک خاص اٹیچمنٹ ہوتا ہے، اس لیے تو ماں کے حقوق بھی زیادہ ہیں۔ ایک صحابی آیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، یا رسول اللہ میرے والدین میں دونوں زندہ ہیں، میں کس کا سب سے زیادہ حق ادا کروں؟ آپ نے فرمایا امو کا، اپنی ماں کا۔ پھر کہا کس کا؟ کہا امو کا۔ پھر کہا سما، پھر کہا پھر امو کا، 3 دفعہ ماں کا کہا ہے، اور پھر کہا ہے ابو کا، تمہارے باپ کا، پھر چوتھے مرتبے کہا ہے کہ تمہارے والد کا حق زیادہ ہے۔ تو لہذا آج ہماری بہنیں اپنا حق، اپنا کردار ادا نہیں کر رہی، حق ادا نہیں کر رہی۔ وہ ان کو اگر فرصت مل جائے شاپنگ سے، ان کو اگر فرصت مل جائے ٹیلی فونوں سے، یہ واٹس اپ گروپس ہیں اور چیٹنگز ہیں، مختلف قسم کی وہ فیس بک گروپس ہیں، اور پھر ڈرامے ہیں، سیریل وائز ڈرامے چل رہے ہیں۔ سب سے زیادہ UK کے اندر جو چینل دیکھا جاتا ہے اس کا نام میں نہیں لے سکتا، وہ چینل ہے جس پہ صرف اور صرف ڈرامے آتے ہیں، اور وہ سب سے زیادہ دیکھا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس پہ ڈرامے آتے ہیں، اور ڈرامے دیکھتا کون ہے؟ پورے سیریز دیکھ رہے ہیں، اور ان ڈراموں میں سکھایا کیا جاتا ہے؟ ان ڈراموں میں، اب میں اس کے اوپر تذکرہ نہیں کروں گا، تو ہماری جو ذمہ داری بنتی ہے بچوں کی تربیت کے اندر، وہ ماؤں کی زیادہ بنتی ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں، میں آپ حضرات کے سامنے بیٹھا ہوں نا، میری تربیت کے اندر اور میرے عالم بننے میں، حافظ بننے میں، آج جو عبدالوہاب آپ کو نظر آتا ہے، تو میرے والد کا کردار جو ہوگا نا، وہ تو ہوگا 20%۔ صرف انہوں نے یہ کیا کہ جی میرا نام اپنے دادا کے نام پہ رکھا، وہ حافظ قرآن تھے، تو انہوں نے کہا اس کو بھی حافظ قرآن بناؤ، بس۔ اس کے علاوہ کمپلیشن سب کچھ جو ہے وہ میری والدہ میرے پہ مسلط رہی، وہ مجھے چھوڑتی نہیں تھی، پکڑ کے رکھا ہوا تھا انہوں نے جب تک میں عالم نہیں بنا۔
تو لہذا یہ ماؤں کا کام ہوتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کو پکڑ کے رکھیں، اور باپ کا بس جو کردار ہے اس کو وہ بھی ادا کرنا ہے۔ ابھی میں اس کے کردار کی بھی بات کروں گا انشاءاللہ پھر کبھی کسی اور موقع پر۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے بھئی اپنی اولادوں کی تربیت کرنے کی۔ دیکھیں میں ایک بہت بڑے کالم نگار ہیں، ان کے بارے میں پڑھ رہا تھا، تو ان سے کسی نے پوچھا کہ جی آپ اتنا ماشاءاللہ بہترین لکھتے ہیں اور آپ سارے بہن بھائی بہت اچھا لکھتے ہیں، تو یہ کیا چکر ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہماری جو والدین تھے، ہماری جو ماں تھی، والدہ خاص طور پہ، اور والد، ان دونوں نے ایک رول بنایا ہوا تھا۔ وہ رول یہ تھا کہ جب تم نے شکایت کرنی ہے، تمہیں کوئی چیز چاہیے، تمہارا کوئی مسئلہ ہے، کچھ بھی ہے، بھائی کے ساتھ، بہن کے ساتھ، کوئی بھی مسئلہ ہے، لکھ کے دو، لکھ کر دے دو۔ تو کہا کہ وہ جب تک ہم لکھ کے نہیں دیتے تھے وہ سنتے نہیں، وہ کہتے نہیں لکھ کے لاؤ۔ تو کہتے ہیں ان کی اس عادت کی وجہ سے آج جو ہے وہ ہم بہترین لکھا رہی ہیں۔ ابھی رمضان کا مہینے کے اندر جیسے یہ پینڈیمک شروع ہوا کرونا وائرس کا، تو میں نے اپنے بچوں کو تینوں کو کہا کہ بھئی آپ تینوں جو ہے وہ کرونا وائرس اور رمضان، یعنی رمضان ان کرونا وائرس اور ان پینڈیمک جو اس کے اوپر ایک ایک مقالہ لکھو، اور جو بہترین لکھے گا میں اس کو ایک گفٹ دوں گا۔ تو میری چھوٹی بہن ہے، اس کی بھی 3 بچیاں، اس کا فون آیا مجھے، کہتی ہے بھائی آپ کیا کر رہے ہیں، بچے گھر میں بیٹھے ہوئے ہیں، لاک ڈاؤن ہے، سمجھ نہیں آ رہی ان کے ساتھ کیا کروں۔ میں نے کہا بھائی میں نے تو اپنے بچوں کو کہا ہے کہ بھئی یہ ایک مقالہ لکھو، اور جو ہے تم بھی اپنے بچوں سے کہہ دو وہ بھی لکھیں۔ پھر میں نے کہا اچھا جو ان میں جو ہے جو سب سے بہتر لکھے گا میں اس کو گفٹ دوں گا۔ اچھا جب میں نے اس سے فون بند کیا ناظرین، تو میں بیٹھ گیا، میں نے سوچا کہ بھئی یہ میرے بچے، میری بہن کے بچے، تو اور بھی بچے ہیں، بھائیوں کے بچے ہیں اور بہن کے بچے ہیں، سب کو شامل کر لیتے ہیں، اور سب کو شامل کیا اور ان سب کو بولا بھئی اس کے اوپر مقالہ لکھو۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ ایک ہیلدی کمپٹیشن ہے، اور اسی طریقے سے کمپٹیشن گھروں میں ہونے چاہیے۔ تو اب یہ تو آپ نے ایک ماحول بنانا ہے نا تربیت کا۔ میں آپ سے گزارش کروں کہ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے بچوں کے ساتھ وقت گزارنا ہوتا ہے، اور ان کے ساتھ کسی بھی ایک موضوع کے اوپر بات کریں، اور ان کو کسی ٹاپک کے اوپر۔ آج کی میں بات بتاتا ہوں، میں ابھی شام کو جب ہم بیٹھے کھانا کھانے کے لیے، ہم 4 بجے کھانا کھاتے ہیں، تو عبدالواسع مجھے بتا رہا ہے، کہہ رہا ہے کہ عبدالواسع کہ جب یمن پہ حکومت ہوئی انگریزوں کی، تو انگریزوں نے کیا کیا کہ ہندوستان سے انڈینز کو لے جا کے وہاں پہ آباد کیا۔ اچھا میرے لیے بڑا شاکنگ تھا یہ، میں نے کہا اچھا کیوں آباد کیا؟ کہنے لگا کہ وہ یہ چاہتے تھے کہ ساری اکانومی جو ہے یمن کے لوگوں سے منتقل کر کے انڈینز کے ہاتھ میں آ جائے، اور اس کے ذریعے سے پھر ہم ان کو کنٹرول کریں گے۔ اور مجھے کہتا ہے کہ مکیش ابانی جو بہت بڑا ملٹی ملینر ہے، وہ بھی جو ہے یمن کے اندر پیدا ہوا تھا۔ اب میں آپ دیکھیں میں اس کی گفتگو سن رہا ہوں نا، اور انٹرسٹ دکھا رہا ہوں، تو وہ اس لیے کہ میں نے اس کے اندر یہ چیز ڈال رہا ہوں۔ تو آپ حضرات کو سے بھی گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو کہیں کہ مختلف کتابیں پڑھیں، کچھ ڈاکومنٹریز دیکھیں، اور کھیلیں بھی، ان کو کھیلنے کا ٹائم بھی دیں، اور ان کو جو ہے وہ اگر وہ آج کل تو آن لائن گیم بہت ہیں، اور جو ہے اس کے اوپر بھی اگر ان کے ساتھ طے کر لیں کہ بھئی تم نے 1 گھنٹہ کھیلنا ہے، تو وہ بھی کھیلنے دیں، لیکن ایک ٹائم ٹیبل ضرور بنائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی توفیق دے، مجھے بھی توفیق دے، اللہ میرے بچوں کو بھی نیک صالح کرے، ایک عظیم انسان بنائے، کامیاب انسان بنائے، اللہ آپ سب کے بچوں کو ایک عظیم اور ایک کامیاب انسان بنائے۔ تو ٹھیک ہے جی، محنت کرنی ہے، دونوں میاں بیوی نے کرنی ہے، اس کے اندر جھگڑا نہیں ہونا چاہیے، بیوی کہہ کے نہیں آپ نہیں کرتے، شوہر کہہ کے جی آپ نہیں کرتی، ایک دوسرے کے اوپر الزام تراشیاں نہ کریں، دونوں اپنے حقوق کو پورا کریں، انشاءاللہ دیکھیں اللہ تعالیٰ جو ہے وہ رزلٹ اچھا دے گا۔ اچھا جی، دوسرا میرے بھائی نے سوال پوچھا ہے کہ احسان اور صبر میں کیا فرق ہے؟ دیکھیں احسان ایک اس کے اندر بڑا وسیع مفہوم ہے، اس کے معنی کے اندر احسان کا جو مطلقاً معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ان اللہ یحب المحسنین، ان اللہ مع المحسنین، اور ان اللہ یامرکم بالعدل والاحسان، کہ اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے عدل کرو، احسان کرو۔ تو احسان کے اندر جو ہے وہ کئی معنی پوشیدہ ہیں، اور ہمارے یہاں احسان کیا ہوتا ہے کہ کسی کی ضرورت کو پورا کر دینا، کسی کے مسئلے کو حل کر دینا، کسی کو مدد کر دینا، یہ احسان کے معنی میں ہے، میں نے تم پر اتنے احسانات کیے۔ تو ایک معنی احسان کا یہ بھی ہوتا ہے۔ دوسرا ایک معنی جو ہے احسان کا یہ ہوتا ہے کہ ہر کام کو ایکسیلنٹ وے کے ساتھ کرنا، اچھے طریقے سے کرنا۔ اور حدیث میں احسان کا معنی یہ بھی آتا ہے، مل احسان، اس کا معنی یہ بیان کیا، ان تعبد اللہ کانک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت ایسے کر کے جیسے تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر کم سے کم تجھے یہ کیفیت پیدا نہیں ہوتی تو ایسی کیفیت پیدا کر لے کہ اللہ تو تجھے دیکھ رہا ہے، یہ تو دھیان تجھے ہونا چاہیے۔ تو یہ بھی احسان کا معنی ہے۔ تو صبر، دیکھیں صبر جو ہے وہ کیا ہے؟ صبر عن المعاصی ہے، کہ آپ کو گناہ کرنے کا جذبہ پیدا ہو رہا ہے، آپ گناہ نہیں کرتے، تو یہ گناہوں سے رکنے کا صبر ہو گیا۔ آپ اطاعت، صبر عن الاطاعت،
کہ بھئی نماز پڑھنی ہے، سستی ہو رہی ہے، یار کیسے اٹھوں گا 3 بجے، آنکھ کھلی اٹھا ہی نہیں جا رہا، دل نہیں چاہ رہا، آپ جو ہے بس پوری ہمت کر کے اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، تو یہ صبر ہے۔ اسی طریقے سے جو ہے صبر عن المصائب بھی ہے کہ مصیبتیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں تو ان کے اوپر بھی صبر کیا جاتا ہے۔ تو صبر کے معنی ہوتے ہیں رک جانے کے، ٹھیک ہے۔ اور وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ إِنَّ ذَلِكَ مِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ، کہ جس نے صبر کیا اور جس نے معاف کیا، اور وہی اولو العزم آدمی ہے، وہی با ہمت آدمی ہے۔ تو لہذا صبر اور احسان میں بنیادی طور پر یہ جو ہے وہ فرق ہے۔ دوسرا، میرے بھائی نے کہا کہ لوگ آپ کہہ رہے ہیں کہ بھائی ان کو ڈیمنشیا کا مرض ہو گیا ہے، بیچارے بیمار ہو گئے تو اب ان سے کیا بدلہ لینا۔ تو آپ کہہ رہے ہیں وہ زندہ تو ہیں کم سے کم۔ دیکھیں زندہ تو ہیں، لیکن پھر بھی اسلام ہمیں یہ کہتا ہے کہ جو آدمی بوڑھا ہو، جو آدمی کمزور ہو، جو آدمی معذور ہو، جو آدمی کسی تکلیف میں ہو، اس سے بدلہ لینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کو تو معاف کر دینا چاہیے۔ اس کا بدلہ تو یہ ہے کہ اس کو معاف کر دو۔ دیکھیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ میدان جنگ کے اندر ہیں اور انہوں نے ایک دشمن اسلام کو جو ہے پچھاڑ دیا اور اس کے سینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور قریب تھا کہ اس کی گردن اس کے جسم سے جدا کرتے، تو اس نے غصے کے اندر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ پہ تھوک دیا، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو ہے اس کو معاف کر دیا۔ تو اس نے پوچھا بھائی کیوں؟ کہا کہ پہلے تو میں تجھے اللہ کے لیے قتل کر رہا تھا، لیکن جب تو نے میرے منہ پہ تھوکا تو اب میرا نفس کے اندر غصہ آ گیا، میری ذات کا غصہ شامل ہو گیا، اب اگر میں تجھے قتل کرتا تو اپنی ذات کے لیے قتل کرتا۔ تو پہلوانی یہ نہیں ہے کہ آپ دوسروں کو پچاڑ دیں، حدیث میں آتا ہے پہلوانی یہ ہے کہ اپنے غصے کو کیا کریں، کنٹرول کر لیں، یہ اصل پہلوان وہ ہے۔ تو لہذا جو آپ نے کہا بھئی قبروں کے ساتھ، تو یہ تو انتہائی سب سے بڑا ظلم ہے، اور یہ طریقہ کار تو زمانہ جاہلیت میں نہیں ہوتا تھا، اور یہ جو آج کل لوگ کرتے ہیں قبروں کو بے حرمتی کرتے ہیں، جیسے ریسنٹلی حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ کی قبر کے ساتھ کیا گیا۔ تو لہذا حضور تو فرماتے ہیں لا تسبوا امواتکم، کہ جو تمہارے جو لوگ مردے ہیں، جو انتقال کر چکے، ان کو گالیاں مت دو، ان کو برا بلا مت کہو، کیونکہ وہ تو اللہ کے دربار میں پہنچ چکے۔ اب جو ہونا تھا، جو انہوں نے کیا دنیا کے اندر بویا، وہ اب کاٹیں گے، اور اب اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ جو معاملات تھے اللہ نے ان کے ساتھ اسی طرح سے ان کے ساتھ سلوک کیا ہوگا۔ تو لہذا اب وہ انتقال کر گئے، وہ اللہ کے دربار میں پہنچ گئے۔ صحیح ہے، دوستیاں، دشمنیاں، یہ ساری تو زندگی کے ساتھ ہوتی ہیں۔ جب زندگی ختم تو بس ٹھیک ہے، اب کس بات کی دشمنی اور کس بات کی برائی کرنا۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ دوسرا، عورتوں کا قبرستان جانا، دیکھیں ضرورتاً عورت جا سکتی ہے محرم رشتہ دار کے ساتھ، اکیلے نہیں جا سکتی، اور محرم کے ساتھ جا سکتی ہے، اور وہاں جا کے رونا دھونا، وہاں جا کر جو ہے قبر کی مٹی کو اپنے سر پہ ڈالنا، قبروں کو چومنا، اور وہاں پر جا کے قبر پرستی کرنا اور شرک کرنا، بدعات کرنا، یہ شرعی طور پہ منع ہے۔ لہذا اگر ایک عورت ہے، اس کی تربیت نہیں ہوئی ہوئی، اس کے پاس علم نہیں ہے، اور وہ اس قسم کا کام کرتی ہے، جذباتی ہے۔ اب دیکھیں ایک دفعہ میں قبرستان گیا تو میں نے دیکھا ایک عورت ہے قبر پہ بیٹھی ہے، رو رہی ہے، اتنی چیخیں مار مار کے رو رہی ہے، دھاڑے مار مار کے رو رہی ہے۔ تو اور میں پاس گیا تو میری جب نظر پڑی قبر پہ تو وہ انتقال ہوئے بھی تقریباً 2-3 سال ہو چکے تھے، جو ڈیٹ لکھی ہوئی تھی۔ تو میں سمجھا کہ کوئی ابھی ریسنٹلی کوئی اس کا بیچاری کا کوئی انتقال کر گیا ہوگا، تو یہ بیچاری اتنے غمزدہ ہوئی ہوئی ہے۔ تو میں نے ان کو کہا کہ میری بہن آپ صبر کریں، اور اس طرح سے رونا اور اتنا چیخ کا چلانا اور قبر کے ساتھ لمٹنا یہ اچھی بات نہیں ہوتی، شریعت نے منع کیا ہے۔ آپ جو ہے وہ صبر کریں اور آپ دعا کریں۔ تو وہ الٹا میرے پہ شروع ہو گئی۔ اب دیکھیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایسی عورتوں کا قبرستان میں جانا جائز نہیں ہے کہ جو اس قسم کی حرکتیں کرتی ہیں، ٹھیک ہے جی۔ دوسرا، نماز کے وقت کا جو ہے آج کل گرمیوں میں جو فجر کا وقت ہے، دیکھیں اس کے جو ہے نصف اللیل شرعی، اور اسی طرح سے جو ہے اقرب البلاد، اقرب الایام، یہ 3 فارمولے ہیں۔ ان 3 فارمولوں کے تحت جو ہے وہ فجر کا وقت طے کیا جاتا ہے، کیونکہ ان دنوں کے اندر جو ہے وہ رات ہوتی نہیں ہے، ڈائریکٹ صبح ہو جاتی ہے، تو لہذا اس وجہ سے یہ مسئلہ ہے۔ تو جس میں آسانی ہے، دیکھیں آج کل ایک آدمی ہے رمضان میں وہ 3 بجے والا وقت اختیار کرتا ہے، اور آج کل 1:30 بجے والا کر لیتا ہے، تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ نفس پہ عمل کر رہا ہے۔ وہ تو اس سے تو اگر آپ نے وہ 3 بجے والا وقت اختیار کیا تھا لیٹ والا، تو جیسے ہم تو وہی وقت اختیار کرتے ہیں۔ جنہوں نے 1:30 بجے والا کیا ہوا ہے تو وہ پھر 1:30 بجے والا کریں۔ تو لہذا اس میں اب یہ اس وجہ سے یہ مختلف وقت ہوتے ہیں۔ اب یہ دونوں جو ہے وہ طریقہ کار ٹھیک ہیں۔ اچھا، قضا نمازیں جو ہے وہ جب بڑھاپا ہو جائے تو قضا نمازیں کیا پڑھنی چاہیے؟ بالکل پڑھنی چاہیے بھائی، آپ بیٹھ کے پڑھ لیں، آپ لیٹ کے پڑھ لیں، نماز تو کبھی معاف نہیں ہوتی ہے۔
جب تک آپ زندہ ہیں نماز معاف نہیں ہے تو آپ پڑھیں. ہاں کسی کو ڈیمنشیا ہو گیا ہے, کوئی بے ہوش ہو گیا ہے, کومے میں چلا گیا ہے, کوئی وینٹیلیٹر پہ چلا گیا ہے, تو اب نمازیں اس کی معاف ہیں, وہ اس کو ان نمازوں کو پڑھنا نہیں ہے, اللہ تعالیٰ اس کو معاف فرمائے. تو نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی. Uncle, I have a question. I have a daughter who's 1 year old. It's hard. The question is that she doesn't eat or drink milk, and this has been ongoing since she was born. Now she's 1 year old, and she still is the same. She doesn't eat milk or anything else. The doctor medical help we've had, the doctors are saying she's perfectly fine, alhamdulillah, nothing's wrong with her. Her name's Hidayah. چلیں ٹھیک ہے, میں آئی کین ایکسپلین یو. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ, جزاکم اللہ فار یور کال. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام مفتی صاحب, میں شبیر نقشبندی عرض کر رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی میں نے آپ کی خدمت میں جس کے بارے میں سوال کرنا ہے, جو اسلام میں ان کا درجہ مقرر کیا گیا ہے اور ان کی کیا ڈیوٹی ہے. تو اس سے پہلے کہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا قرآن میں حکم دیا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ برائی دیکھو, ایمان کے درجے کے پہلے درجے کا تلوار کے زور سے برائی کو روکو, پھر زبان سے اس کے کنڈیم دوسرے درجے کا, تیسرے کا نہ ہونے کے برابر کے دل میں برا جانو. تو اسلام میں خاص کر میں تو نہیں یہ کہوں گا کہ یہ تحریک انصاف ہے یا تحریک بے انصاف کی حکومت میں ججز جو ہیں وہ اسلام کی حکومت, اسلامی حکومت میں ان کا کیا رول ہے, کیا ان کی ڈیوٹی ججز کی مقرر کی گیا, ان کا انجام کیا ہوگا, اللہ رسول ان سے کس طریقے سے حساب لے گا. ٹھیک ہے جی, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی مجھے مفتی صاحب ایک سوال پوچھنا ہے. جی جی تو ایک سوال یہ ہے کہ کسی ماں نے اپنے بچے کے لیے ماں کا پیالی میں نکال کے رکھا ہو اور بچے سنبھالنے والی جو لڑکی ہے 13-14 سال کی, تو وہ بچے سنبھالنے کی تو اس دودھ میں سے 1-2 چمچ کبھی وہ پی لیتی ہے. اچھا میری بہن, ایک تو آپ کی آواز کٹ کٹ کے آ رہی ہے, میں سوال صحیح طرح سمجھ نہیں پا رہا. آپ کیا کہہ رہی ہیں, ذرا زور سے بولیں. جی میں کچھ آپ سے فتویٰ پوچھنا چاہتی ہوں کہ کسی ماں نے اپنے بچے کے لیے ماں کا دودھ پیالی میں نکال کے رکھا ہو, ٹھیک ہے, اور وہ بچے سنبھالنے والی لڑکی, وہ بچے سنبھالنے والی جو لڑکی ہے کام والی, اس کے اندر سے کبھی 1-2 چمچ دودھ پی لیا. اور اچھا دیکھیں, میں ابھی سوال سمجھ گیا کہ اس میں حرمت جو مزارعت ہے وہ اس لیے ثابت نہیں ہوتی, رضاعت ثابت نہیں ہوتی کہ وہ بچی جو ہے وہ بڑی ہے. ٹھیک ہے, اس کی جو ایک بچہ دوسرے بچے یعنی ایک ماں کا, ایک عورت کا دودھ پیے تو اس کی رضاعت والی عمر ہونی چاہیے, اور وہ ہے 2 سال. اگر 2 سال کی عمر کا کوئی بچہ دودھ پی لیتا ہے تو پھر تو رضاعت ثابت ہو جائے گی, اور وہ رضائی بہن بھائی ہوں گے, حرمت رضاعت بھی ہو جائے گی اور رضائی رشتہ بھی قائم ہو جائے گا. لیکن اگر کوئی بڑی عمر کا آدمی, بڑی عمر کا بچہ جو ہے 2 سال سے بڑی عمر کا بچہ یا کوئی شخص جو ہے وہ ایک دودھ پی لیتا ہے کسی عورت کا نکلا ہوا جیسے آپ نے کہا ہے, تو اس سے رضاعت ثابت نہیں ہوتی. ٹھیک ہے جی میری بہن, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. نیکسٹ کال لیتے ہیں جی. السلام علیکم. السلام علیکم. ہیلو. جی السلام علیکم. جی ہیلو. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرمائیں. ہیلو. جی آپ کی آواز آ رہی ہے میری بہن, آپ بولیں. میں قاری صاحب سے کہہ رہی تھی کہ اگر قرآن شریف پڑھا سکے تو. قاری صاحب قرآن شریف پڑھا سکیں؟ کون سے قاری صاحب؟ اچھا دیکھیں, میں تو یہاں بھی قرآن نہیں پڑھاتا, وہ تو قاری و قرآن ایک الگ شو ہوتا ہے, اس میں آپ قرآن پڑھیں, میں تو آپ حضرات کے ساتھ گفتگو کرتا ہوں. ٹھیک ہے, مسئلے مسائل. نیکسٹ کال لیتے ہیں. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی مجھے آپ سے پوچھنا مفتی صاحب, آپ ہماری رہنمائی کر دیں پلیز. جی میں ایک 70 سال سے زیادہ ایج کی عورت ہوں. ٹھیک ہے. تو مجھے نماز ایسے تو 4 وقت کی نماز وقت پہ ہو جاتی ہے میری, مگر فجر کی نماز ہم سے اٹھا نہیں جاتا. جب اٹھتے ہیں 8 بجے کے قریب تو وضو کر کے ہم بیٹھ کے پوری نماز ادا کرتے ہیں جیسے وقت پر ادا کی جاتی. کیا یہ غلط ہے؟ چلیں ٹھیک ہے, میں بتاتا ہوں جی. ٹھیک ہے, بہت شکریہ آپ کی کال کا, جزاکم اللہ. اچھا دیکھیں, ایک تو میری بہن نے کہا کہ ان کی 1 سال کی بچی ہے,
اور وہ کچھ کھاتی پیتی نہیں ہے اور بالکل ٹھیک ہے، ڈاکٹر کہتے ہیں بالکل ٹھیک ہے، اس کے ساتھ کوئی پرابلم نہیں ہے، تو کیا کریں؟ اچھا دیکھیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اپنا فضل فرمائیں گے۔ آپ سورہ یوسف کی آیت نمبر 25 ہے، سورہ یوسف آیت نمبر 25 روزانہ 21 مرتبہ پڑھ کے اس بچی کے اوپر دم کریں، اور جو وہ کھانا کھاتی ہے اس کے اوپر دم کریں، انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی اس کمزوری کو دور فرمائیں گے۔ اچھا دیکھیں دوسرا جو نقشبندی صاحب نے پہلے تو ایک حدیث پیش کر دی، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدیہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، کہ جو شخص جو ہے کوئی برائی کو ہوتا ہوا دیکھے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ہاتھ سے روکے، اگر ہاتھ سے روک نہیں سکتا تو اپنی زبان سے روکے، اگر زبان سے نہیں روک سکتا تو کم سے کم دل میں تو اس کو برا سمجھے، وذلک اضعف الایمان، اور یہ ایمان کا سب سے ارداں درجہ ہے۔ پھر انہوں نے وہ تحریک انصاف، بے انصاف اور ججوں کی بات کی۔ اچھا دیکھیں بالکل ٹائم کم ہے نقشبندی صاحب، پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کے اندر یہ مطلقاً اللہ تعالیٰ نے تمام مسلمانوں کو حکم دیا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، یہ قرآن کی آیت ہے کہ تم بہترین امت ہو، اللہ تعالیٰ نے تمہیں تمہاری ذمہ داری کیا لگائی ہے، تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، تو امت کی نفع رسانی کے لیے ہو۔ تو لہذا اب ایک شخص ہے وہ حاکم ہے، ایک شخص والد ہے، ایک شخص صاحب اختیار ہے، تو وہ ہاتھ سے برائی کو روک سکتا ہے، ایک شخص جو ہے زبان سے روک سکتا ہے، ایک شخص جو ہے بالکل بے اختیار ہے، تو کم سے کم اس کو برائی کو اپنے دل میں تو برا سمجھنا چاہیے، اور یہ ایمان کا سب سے کم درجہ ہے۔ اگر برائی نہیں لگتی، دل میں بھی برا نہیں آتی، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تو بہت کمزور، وہ تو اس کے اندر ایمان ہے بھی یا نہیں ہے۔ تو لہذا اب ہمارے ہیں، دیکھیں میں آپ کو ایک بات بتاؤں، چھوٹی سی بات ہے، ایک اصول ہے کہ آج جو ویسٹ جو ترقی کر گیا دنیاوی طور پہ اور ہم نہیں کر سکے، اس کی بنیادی وجہ کیا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ جو یہ ہے، ایک تو پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ چلنے دیا جائے، اور اگر میں سمجھتا ہوں کہ اگر 4 الیکشن کروا دیے جائیں نا، فری اینڈ فیئر الیکشن کروا دیے جائیں 4، یعنی یہ حکومت وقت پورا کرے، اس کے بعد اگلی حکومت جو بھی آئے وہ پورا کرے، پھر الیکشن ہو، پھر 4 الیکشن ہو جائیں، فری اینڈ فیئر ہو جائیں، اور سلیکٹڈ نہ ہو، اس کے اندر کسی قسم کی کرپشن نہ ہو، جعل سازی نہ ہو، دھاندلی نہ ہو، تو آپ دیکھیں گے 20 سال بعد پاکستان بھی جو ہے دنیا کے بہترین ملکوں میں شامل ہوگا۔ ہمارے ہاں پولیٹیکل پروسیس چلنے نہیں دیا جاتا، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے کہ جو ویسٹ کے اندر ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے کام کرتا ہے۔ آپ سے اور مجھے نہیں پتا کہ یو کے کا چیف آف دی آرمی سٹاف کا نام کیا ہے، اور چیف آف دی نیول سٹاف کا نام کیا ہے، اور ایئر چیف کا نام کیا ہے، ہمیں تو نہیں پتا۔ ہم نے تو آج تک فوجیوں کو یہاں پہ یونیفارم میں نہیں دیکھا۔ تو لہذا ہر ادارے کو اپنے دائرہ کار میں رہتے ہوئے جو ہے وہ کام کرنا چاہیے۔ باقی میری بہن نے یہ سوال پوچھا ہے کہ جو ہے وہ کوئی بوڑھا ہو جائے، بیمار ہو جائے، اور اس کو دوائیاں لیتا ہو، صبح آنکھ نہ کھلتی ہو، تو وہ کیا کرے؟ تو جب آنکھ کھلے، مکروہ وقت نہ ہو، وضو کر کے نماز پڑھ لیں۔ اور ناظرین، ہمارے بڑے ہی اچھے حاجی امانت علی صاحب اور ان کی اہلیہ حنیفہ بی بی کا آج صبح، کل رات کو انتقال ہو گیا۔ کل ہی صبح ان کا فون آیا، انہوں نے بتایا کہ تمہاری آنٹی بہت بیمار ہیں۔ تو میں نے کہا ٹھیک ہے، میں جمعرات کو انشاءاللہ کوشش کروں گا، اتنے دور ہڈلسفیلڈ، تو میں نے کہا میں آؤں گا ان سے ملنے کے لیے، ان کی خواہش ہے ملنے کی۔ تو آج صبح ان کا فون آیا کہ جی رات کو ان کا انتقال ہو گیا۔ تو دعا کریں ناظرین، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے اور ان کے گھر والوں کو صبر جمیل عطا فرمائے۔ تو ناظرین، ہمارے پروگرام کا وقت بالکل اپنے اختتام کو پہنچ چکا۔ انشاءاللہ کل آپ حضرات سے ملاقات ہوگی۔ اپنا خیال رکھیے گا، اپنی دعاؤں مجھے یاد رکھیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔